السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 17ویں قسط ہے۔ کدال پہ لگی گیلی مٹی اور گھاس دیکھ کر عمر ٹھٹکا تھا، لیکن وہ گھاس قدرتی گھاس نہیں تھی۔ اس نے کدال پہ لگی گھاس کو انگلیوں کی پوروں سے اٹھایا۔ عمر حیات گھاس کو جانتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے باغیچے میں لگی گھاس کو اپنی سائیکل سے روندا تھا۔ اس نے اسکول کی گراؤنڈ پہ لگی گھاس کو اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے توڑا تھا۔ اس نے کئی گھاس پہ بیٹھ کر پڑھا تھا، گھاس پہ بیٹھ کر کھایا تھا۔ اسے گھاس سے دشمنی بھی تھی اور محبت بھی۔ وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ یہ گھاس نہیں تھی، یہ گراس کارپیٹ تھا، اور قصر کے لان میں اصلی گھاس اگی تھی۔ یہ گھاس قصر کے بیک یارڈ کی تھی۔ اسے بیک یارڈ چیک کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی حالے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حالے اور لیل کو باہر سڑک پہ چھوڑ کر وہ ہارون کے ساتھ اندر آیا۔ قصر کا سیکیورٹی سسٹم سخت اور چاقو چوبند تھا، لیکن جب جڑیں کھوکھلی ہوں تو عمارت کو گرنے میں وقت نہیں لگا کرتا، اور اس عمارت میں گھاک لگانے والی میڈونا ایسٹن تھی۔ وہ ہارون کے ساتھ واپس آیا، لیکن داخلی دروازے سے نہیں۔ اس نے اپنے لیے پچھلا دروازہ منتخب کیا۔ بیک یارڈ تا حد نگاہ وسیع اراضی پہ پھیلا تھا۔ عمر سنجیدہ تھا۔ اس کی نظریں ایکس رے کر رہی تھیں، جبکہ ہارون کی متذبذب تھیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا تم غریب رہے ہو، لیکن تم پولیس والے ہو۔ اتنی عقل تو تمہیں ہونی چاہیے کہ شہتاج اپنا پیسہ یہاں اپنے لان میں کبھی نہیں رکھے گی۔ وہ عمر کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، شہتاج کا سارا پیسہ گنز کی غیر قانونی سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ سے آتا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ پچھلے کچھ عرصہ تک شہتاج اور اس کا بھائی سارا پیسہ دونوں بیرون ملک منتقل کرتے رہے تھے، کیونکہ اس حکومت میں ان کے لوگ تھے۔ اس کا بھائی ایمبیسیڈر تھا، پیسہ منتقل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی رکا، ماہی کی قبر سے ذرا فاصلے پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ لیکن اس حکومت میں نئے لوگ ہیں، نئی رقمیں ہیں، نئی معاہدے ہیں۔ اس نے کہنا جاری رکھا، یہ حکومت ان سے زیادہ چارج کرے گی، مختلف معاہدے کرے گی، یہاں تعلقات بنانے میں وقت لگے گا، اور شہتاج اس وقت رسک افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماہی کے واقعے کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئی ہے۔ اس نے پارٹی اس لیے دی تاکہ وہ اس نئی حکومت کے نئے لوگوں سے نئے معاہدے کر سکے۔ کیا تم نے اس کی انوائٹ لسٹ نہیں دیکھی؟ وہ بول رہا تھا اور ہارون غور سے سن رہا تھا۔ میں گھاس کو پہچانتا ہوں اور زمین کو بھی۔ یہ زمین زرخیز ہے، جس طرح گھر کا لان۔ جب وہاں قدرتی گھاس ہے تو یہاں گھاس کارپیٹ بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ مکانیکی انداز میں پوچھ بیٹھا۔ قدرتی گھاس اکھاڑو گے تو وہ جڑ جائے گی، دوبارہ نہیں لگ سکتی، لیکن گھاس کارپیٹ اسے جتنی دفعہ اٹھاؤ بچھاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے بار بار کھودا جاتا ہے، شاید یہاں رقم رکھی جاتی ہے، یا پھر یہاں سے رقم لی جاتی ہے۔ جو بھی ہے، ہمیں اس جگہ کو کھود کر چیک کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون خاموشی سے بس تو نہیں گیا۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے گھاس کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اب کیا فاتح خوانی کرو گے؟ ہارون تلملا ہی گیا۔ فاتح خوانی کروں یا نہیں، لیکن اب اگر تمہاری منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری قبر بھی یہیں بناؤں گا۔ یقین کرو ہارون، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ رہی شہتاج، تو شہتاج دین سے کتنی قریب ہے، تم تو جانتے ہوگے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ ہارون جل کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے ہارون کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں نچار بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو ہارون، اس گھاس کو غور سے دیکھو، اس جگہ کو کھودا جاتا ہے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہاں گیلی مٹی نظر آ رہی تھی اور گھاس اکھڑ چکی تھی۔ عمر نے گھڑی دیکھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آج رات یہاں کھدائی کریں گے۔ اب چلو، کوئی آ سکتا ہے۔ دن ڈھل گیا، رات آ گئی۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس بیک یارڈ میں تھے۔ میڈونا ان کے قریب عقیدت سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آپ شیور ہیں کوئی اٹھے گا نہیں؟ عمر نے کوئی 10ویں بار یہ سوال دہرایا تھا۔ میڈونا تسلی دینے والے انداز میں مسکرائی۔ میں نے گھر کے ملازمین کے کھانے میں نشاور دوا ملا دی تھی۔ شہتاج میڈم اور اسحاق کبیر سکون کی دوا لے کر سوتے ہیں، وہ صبح تک نہیں جاگیں گے۔ وہ رکی۔ یہ سب کچھ آپ بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا؟ میرا مطلب ہے میری قربانی رائے گاہ تو نہیں جائیں گی نا؟ میری مالکین کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ وہ متذبذب تھی۔ عمر کے ساتھ کھڑے ہارون کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کے عقیدے سے کھیل رہے تھے۔ اس سے بڑا گناہ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ عمر نے پلکیں جھپکا کے اس عورت کو تسلی دی تھی۔ ملگدہ سا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیلچا اور کدال لیے کھڑے دو مرد۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے دونوں کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ ان کے پیچھے ذرا سے فاصلے پہ دو لڑکیاں بھی تھیں، ایک گوری رنگت والی حالے اور سانولے چہرے والی لیل۔ ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ تھا، ہتھیلی جتنی لمبی اور چوڑی ڈیوائس جس سے وہ لوہا یا پیتل ٹریس کر سکتے تھے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو شہتاج اسی لان میں ہماری قبر بنائے گی۔ کمر جھکائے مٹی کھودتے ہوئے ہارون شاہد بولا تھا۔ دفتن وہ سیدھا ہوا، ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پسینہ تھا، تھکن تھی۔ اگر میں آج رات مارا جاؤں تو میرے پیچھے میری پینٹنگ مکمل کر لینا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے، امپورٹڈ کلرز خرید کر لایا تھا میں۔ وہ صدمے سے کہہ کر دوبارہ جھک گیا۔
اور اگر میں پکڑی جاؤں تو تمہیں میری قسم لگے الفا، مجھے اپنی گولی سے مار دینا لیکن شہتاج کے حوالے نہ کرنا، کمبخت میرے جسم کا ایک ایک پرزہ نکال لے گی۔ اسے کیا پتا دن میں 16 گلاس پانی پیتی ہوں تاکہ میرے گردے صحت مند رہیں۔ لیل نے بول کے جھرجھری لی تھی۔ عمر سیدھا ہوا، موبائل پہ کچھ دیکھتی حالے کو دیکھا۔ آپ کی کوئی فرمائش نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں تم مجھے مرنے نہیں دو گے۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے تمہارا ادھار دینا ہے۔ کیا تم اپنے 30 لاکھ بھول گئے ہو؟ حالے نے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں جب تک تم اپنے پیسے نہیں لے لیتے تم مجھے مرنے نہیں دو گے، وہ کہہ کر دوبارہ موبائل پہ جھک گئی۔ عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے سارے جسم میں سرشاری دوڑ گئی۔ بس پیسوں کا ذکر ہو اور اس آدمی کا چہرہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ لیل جل کر بڑبڑائی تھی اور پھر یکدم ان دونوں مردوں کی کدال کسی چیز سے ٹکرائے تھے۔ ٹھک کی ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ ان چاروں کا سانس ایک ساتھ رکا تھا۔ کدال پکڑے ان کے ہاتھ رکے تھے، موبائل تھامے ان کے ہاتھ سن ہوئے تھے۔ کافی دیر تک وہ سب اسی طرح اپنی جگہ جمے رہے۔ کافی دیر بعد عمر کے جمے ہوئے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے کدال ایک طرف پھینکی اور نیچے جھکا۔ یہ کوئی گہرا گڑھا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگی۔ جس جگہ سے آواز آئی تھی وہ ایک لمبی ٹرنک تھی، 6 فٹ لمبی، 3 فٹ چوڑی لوہے کی ٹرنک، بالکل ایسی جیسے عیسائیوں میں لاش کا تابوت ہوتا ہے، بس فرق یہ تھا کہ تابوت لکڑی کا ہوتا ہے اور یہ ٹرنک لوہے کا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد ان دونوں نے بلاخیر ٹرنک باہر نکال لیا تھا۔ اس پہ ایک تالا لگا تھا جس سے عمر نے کدال سے توڑ دیا تھا۔ شور مت کرو، کہیں شہتاج اٹھ نہ جائے۔ ہارون کا ایک ہی غم تھا، نہیں اٹھتی تمہاری شہتاج، میں نے اس کے دودھ میں 500 mg کی نشاور دوا ملائی ہے۔ لیل نے اس کو تسلی دی تھی۔ اور CCTV ان کا کیا ہوگا؟ ہماری شکلیں تو آ گئی ہیں نا؟ ہاں آ گئی تھیں، لیکن میں نے قصر کبیر کا پورا سسٹم ہیک کروا لیا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، فکر مت کرو، ہم نہیں پھنسیں گے۔ اسی وقت عمر نے ٹرنک کا دروازہ کھولا تھا۔ او مائی گاڈ! ان تینوں کی منہ سے بھی اختیار یہی نکلا تھا۔ لیل بکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ہارون ششتر سا کھڑا تھا۔ حالے نے اپنا سانس تک روک لیا تھا اور عمر بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹرنک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرنک میں پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا، نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور ان گنت تھیں۔ اتنا پیسہ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں بے دم ہو کر ٹرنک کے چاروں طرف گر پڑے۔ وہ اس پیسے کا جلوہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ یہ پیسہ ایمان خراب کر رہا تھا۔ اتنا پیسہ! کافی دیر تک وہ چاروں اسی طرح شل بیٹھے رہے، خاموش، گمسم۔ ان چاروں میں سے کسی ایک نے بھی اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ ایک بار اٹھ کر ایک دوسری نظر اس ٹرنک پہ ڈال سکے۔ یہ کتنا پیسہ ہے؟ کافی دیر بعد لیل کی آواز آئی تھی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کرنے والا عمر تھا۔ ایک محل جیسا گھر، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی۔ ان پیسوں سے تم 1000 گھر خرید سکتی ہو۔ لیل کا سانس رک گیا۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والی حالے سلطان تھی۔ اس کے سوال کرنے میں بھی ایک شان بے نیازی سی تھی، گردن کڑا رکھی تھی، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ ہیروں کی سب سے بڑی، سب سے منفرد کلیکشن۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے کہا۔ یہ اتنا پیسہ ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہ سہی، لیکن ایک اچھی خاصی کلیکشن بن سکتی ہے۔ جواب دینے والا ہارون تھا۔ کافی دیر تک ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والا ہارون تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ ہارون چند لمحہ سوچتا رہا۔ ان لمیٹڈ کیش، ایسا پیسہ جو ساری زندگی چلتا رہے اور مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں بس پینٹ کروں، لیکن پیسے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے تمہیں پوری 2 زندگیاں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خاموشی، ایک بار پھر خاموشی، حسد بھری خاموشی، شر بھری خاموشی، شیطان کے ورغلانے اور ضمیر کے سو جانے والی خاموشی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت پوچھا تھا۔ عمر رک سا گیا، پھر نظر موڑ لی۔ میری سب سے بڑی خواہش، دنیا کی سب سے اچھی اور مہنگی کار کلیکشن۔ یہ پیسہ ہم سب کی ساری خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ حالے کی ہلکی سی آواز آئی تھی۔ یہ پیسہ ہماری زندگی بنا سکتا ہے۔ اب کی لیل بولی تھی۔ یہ پیسہ ہمیں ساری دنیا میں ممتاز کرے گا، ہم حکومت کریں گے۔ ہارون آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، یہ پیسہ دنیا بنا دے گا۔ عمر نے تائید کی تھی۔ شیطان کے ورغلانے کی آواز بند ہو گئی۔ ہر طرف حسد کا سکوت پھیل گیا۔ یہ سب تمہاری چچی فروا سلطان کے کہنے پہ ہوا ہے، لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی شہتاج خشک آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا تھا، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی بہو بنو۔ وہ تمہاری شادی کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن اپنی شرطوں پہ۔ اس نے تمہاری شادی کے لیے راضی ہونے کا بدلہ تمہارے دادا سے اٹرنی کی صورت میں لیا تھا۔ وہ تمہیں اور معراج سلطان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔
میں اپنے بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کو بھی بلاؤں گی. میں چاہتی ہوں یہ دن یادگار ہو، بے حد یادگار. شہتاج کہہ رہی تھی اور حالے سن رہی تھی. اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں تھا، عمر کو بھی نہیں. اس سے لگا تھا اب وہ کبھی عمر سے نظر نہیں ملا سکے گی. فروہ نے فہیم مرزا سے ڈیل کر لی کہ اگر وہ تمہیں تمہاری شادی کی رات گھر پہنچنے نہ دے تو فروہ ہیون اس کے حوالے کر دے گی. کیسے؟ یہ اس کا کام تھا. تم لوگوں کو لگا تھا میں مہرا ہوں یا پھر میری اوپر کوئی اور ہے. غلط لگا تھا. نہ میں مہرا ہوں اور نہ میری اوپر کوئی اور ہے، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنے ذہنی عارضے کی وجہ سے کیا. اس نے اپنے ساتھ کھڑے عمر کی پرتپش آنکھوں میں دیکھا. میں شریک تار تھی. فہیم میرا پیسہ سفید کرتا تھا اور اس دفعہ ہیون کو خریدنے کی صورت میں بھی میرا پیسہ سفید ہونا تھا. ہیون فہیم کو نہیں، مجھے چاہیے تھا. وہ روبوٹک مشینی انداز میں بتا رہی تھی. حالے کا دل کیا تھا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے یا پھر کم از کم اس سے وقفے سے بولنے کا کہے، لیکن وہ بس سنتی رہی، کھڑی رہی، ساکن، ششتر. ندیم ایک ڈسٹریکشن تھا. ہمارا پلان بالکل پرفیکٹ تھا. ہمارا پلان ہماری ناکارہ پولیس کے لیے تھا. عمر اس سب میں کیسے شامل ہو گیا ہم سب کو پتہ بھی نہیں چلا. عمر کو کس نے ٹریپ کیا؟ حالے کی پھنسی پھنسی سی آواز باہر نکلی. یاقوت اور نو نے. اصل میں یاقوت تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا. تم نے مال میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا. یاقوت اور نو؟ اس کے لب ناسمجھی سے پھڑ پڑائے. ہارون آگے آیا اور اپنے موبائل پہ ایک تصویر اس کے آگے کی. حالے نے اپنا کامتا ہاتھ ان دونوں کی تصویر میں نظر آتے چہرے پہ رکھ دیا، ایسے کہ بس اس کی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں. یہ وہی آنکھیں تھیں، بالکل وہی. اسے یہ آنکھیں یاد تھیں. وہ شاید ساری زندگی ان آنکھوں کو بھول نہیں سکتی تھی. شہتاج نے کہنا جاری رکھا. عمر کی گاڑی ان کو کسی گروسری سٹور کے باہر ملی تھی. گاڑی عمر کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن نو اس گاڑی کو جانتا تھا. انہوں نے یہ سب کچھ عمر پہ پلانٹ کیا کیونکہ وہ دونوں عمر سے بھی بدلہ لینا چاہتے تھے. معراج سلطان کے قتل میں ہرگز مددگار نہیں ہوں. مجھ سے بس CCTV ڈیلیٹ کروانے کو کہا گیا تھا. میں بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور بس. میں کیوں آپ کو یقین کر لوں؟ ثبوت دیں. عمر کی چپتی آواز پہ ووٹ کھڑی ہوئی. اپنا موبائل اٹھایا، چند بٹن دبائے. موبائل کو دیوار گیر LCD کے ساتھ کنیکٹ کیا. اب اس پہ ایک ہوٹل سویٹ کا منظر تھا. صوفے پہ بیٹھی فروہ سلطان اور اس کے سامنے بیٹھا فہیم مرزا. حالی نم آنکھوں سے اسکرین کو دیکھے گئی. اسے لگا تھا بصارت عذاب ہے، اسے لگا تھا سماعت عذاب ہے، آج اسے لگا تھا زندگی عذاب ہے. آدھا مرا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا. الفاظ تھے کہ زہر. حالے کو اپنا سارا جسم سبز پڑتا محسوس ہوا. لیل نے حالے کو تعصب سے دیکھا. ہارون سر جھکائے کھڑا رہا. مناظر ختم ہو گئے، آوازیں بند ہو گئیں، اسکرین تاریک ہو گئی. لیکن حالے اب بھی مردہ چہرے کے ساتھ اسکرین کو تک رہی تھی. اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں. پلکوں پہ ٹھہری نمی کو اس نے اندر دھکیل دیا تھا. اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے. اسے لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو. لیکن وہ کھڑی تھی، نہ جانے کیوں کھڑی تھی. اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، گردن اونچی کیے، آنکھیں سیدھ میں رکھے. شہتاج اپنی جگہ سے آگے آئی. قدم قدم چلتی عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی. میں یہی جانتی تھی عمر، میرا تم سے اور تمہاری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ رسان سے کہہ رہی تھی. بہتر ہوگا اب تم یہاں سے جاؤ اور میرے بیک یارڈ کو بھول جاؤ. ماہی کے منگیتر کا قتل، ماہی کا قتل، میری بیماری، اب ان سب سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. وہ عمر کے بالکل سامنے آ کر ٹھہری، بہت قریب. عام طور پہ عورتوں کا مردوں کے اتنے قریب کھڑے ہونا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں شہتاج کو اس طرح کسی مرد کے قریب کھڑے دے کر کچھ عجیب، کچھ نیا نہیں لگتا تھا. اگر تم نے واسطہ رکھا عمر، اس نے آواز سرگوشی جتنی ہلکی کر لی، چپتی ہوئی خشک آواز، تو میں کسی نہ کسی دن اس میس سے نکل ہی آؤں گی. لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں قبر تک چھوڑ کر آؤں گی، یاد رکھنا. وہ سرد سا کہہ کر دور ہٹی. عمر نے حالے کو دیکھا. نظر سے نظر ملی. آج اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں لگی تھیں. بدگمانی کی پٹی ہٹ چکی تھی. بے اعتباری کی دیوار گر کر چکنا چور ہوئی تھی. نفرت کا دھندلا شیشہ جیسے صاف ہو گیا تھا، چمکتا ہوا، بے داغ. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. حالے کو آج ایک بار پھر یہ آنکھیں اپنی لگی تھیں، بہت اپنی، بہت قریبی، جیسے اس رات اس سڑک پہ لگی تھی. اسے یہ چہرہ ہمدرد لگا تھا، جیسے اس دن اس مال میں لگا تھا. اس نے نگاہیں پھیر لیں. وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی. ظاہر ہے اب وہ اسے نفرت کرے گا. اب ہمیں چلنا چاہیے، میرے مہمان میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے. شہتاج کی آواز ان کو ہوش میں لائی تھی. وہ چاروں جن قدموں کے ساتھ آئے تھے انہی سے واپس مڑ گئے. لیکن کیا واقعی وہ چاروں انہی قدموں کے ساتھ واپس گئے تھے؟ باہر آ کر اس وسیع لان میں وہ چاروں ایک ہی ٹیبل کے گرد کھڑے ہو گئے. حالے عمر کی برابر کھڑی تھی. سب کچھ پہلے جیسا ہو کر بھی پہلے جیسا نہیں تھا. اس کے آنسو گرنے کو بےتاب تھے. دل جیسے پھٹ رہا ہو. روح اندر ہی اندر زخم ہو رہی تھی. اسے بابا یاد آ رہے تھے. عمر ایسا نہیں کر سکتا. اس نے آنکھیں بند کی. ایک آنسو گال پہ لڑک گیا. جس نے آپ کے ساتھ برا کیا میں اسے چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا.
اس نے آنکھیں کھولیں، دونوں آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکلے تھے۔ اس نے گردن جھکا لی اور روتی گئی بے آواز۔ رونا بند کریں حالے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو خوشی۔ آپ کس کی سائڈ ہیں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں حالے کے قریب جھک کر بولا تھا کہ وہ خود بھی بمشکل سن سکی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے، پھر گردن کڑا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ عمر نے ایک پل کو ان آنکھوں میں دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ کیا تم مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا یا مجھ پہ ہنسی نہیں آ رہی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ آپ سے بس ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے، عقیدت۔ اس کے علاوہ نہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی اور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی عورت کو رولانا یا اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا مردانگی کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور عمر حیات وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ سو سیدھی کھڑی رہیں، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کی طرح۔ وہ نرمی سے بول کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی دوست نے بلایا تھا، وہ اس طرف چلا گیا۔ حالے نے اپنے سامنے کھڑے ایک بوڑھے ہوتے آدمی کو دیکھا۔ اس نے حالے کو دیکھا، یکدم دونوں کی آنکھیں چمکیں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں شناسائی جاگی، حالے کی آنکھوں میں انتقام نے سر اٹھایا۔ وہ گردن سیدھی رکھے مغرورانہ چال چلتی ان کے قریب گئی۔ بوڑھے آدمی نے بے اختیار اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے حالے کو ہنوز گلے سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ سے خفا ہوں انکل، آپ اتنا عرصہ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے، وہ نروٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں معراج کی موت کے بعد کئی بار سلطان منزل آیا ہوں، کوئی تمہارا پتہ بتانے کو تیار ہی نہیں، اور وہ سفیر، وہ تو بدتمیزی ہی کرنے لگ گیا۔ وہ اسے بتا رہے تھے، حالے سنے جا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑے، مجھے آپ کی فیور چاہیے، ابھی اسی وقت۔ حالے نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آدمی مسکرایا۔ کیا کوئی حالے کو انکار کر سکتا ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ ان سے ذرا دور میز کے گرد کھڑے ہارون اور عمر نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ عمر نے پوچھا تھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ شہتاج کی بربادی کی تیاری۔ شہتاج، مجھے تم پہ ابھی سے ترس آ رہا ہے، وہ ترہم سے بولا، پھر گردن اونچی کر کے روشنیوں سے سجے شیشے کی عمارت کو دیکھا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ سامنے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نیب میں اعلیٰ عہدیدار ہے، اس نے سر سے سرگوشی کی تھی۔ اب کی عمر اور لیل کی آنکھوں میں بھی ترہم آیا تھا۔ رات ہر گزرتے لمحے گہری اور تاریک ہو رہی تھی، لیکن ایلیٹ کلاس کی رئیسوں کی پارٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہتاج گو کی اچھی اداکارہ تھی، لیکن اس وقت وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ وجہ تھے وہ 4 لوگ۔ وہ جلد از جلد ان چاروں کو یہاں سے دفان کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان چاروں کو دھکے مار مار کر گھر سے نکال دے۔ اسی لمحے باہر سے کچھ شور و غل کی آواز آئی، گاڑیاں رکنے کی آواز، بھاری بوٹوں سے زمین پہ قدم رکھتے لوگوں کی آواز، اور پھر دروازے پہ جھگڑتے اندر آنے کی کوشش کرتے لوگوں کی آواز۔ شہتاج مہمانوں سے ایکسکیوز کرتی دروازے کی جانب گئی تھی، لیکن اسے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 10 لوگوں کی ایک ٹیم زبردستی اندر گھس آئی تھی۔ ان کا افسر ان کے آگے تھا، وہ سب اس کی معیت میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شہتاج کے عین سامنے آ کر وہ رکا، اپنا کارڈ اس کے آگے کیا۔ مہدی منیر فرام نیب، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کرپشن کی کمائی گئی ایک خطیر رقم موجود ہے۔ امید ہے آپ ہمیں ہمارے کام میں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بڑی کوئی پروفیشنل انداز میں کہہ کر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا۔ مہدی منیر یا اس کے بندوں میں سے کسی نے بھی کوئی خاص قسم کا یونیفارم نہیں پہن رکھا تھا، وہ سویلین ڈریس میں تھے۔ یہ شہتاج کے لوگ نہیں تھے، وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ ہر دفعہ چھاپا مارنے والے لوگوں میں اس کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ شہتاج نے بے بسی بھرے کرب سے ان کو اندر جانے دیا۔ پارٹی تماشے میں بدل گئی تھی۔ جو لوگ یہاں کھانے پینے اور انجوائے کرنے آئے تھے، اب ان کو اگلے کئی دن کے لیے گوسپ کا نیا ٹاپک مل گیا تھا۔ اسحاق کبیر دبے دبے غصے سے شہتاج کبیر کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے انہیں اندر کیسے جانے دے دیا؟ اگر ان لوگوں نے بیک یارڈ میں جانے کی بات کر دی تو ہم کیا کریں گے تاج؟ ہم برباد ہو جائیں گے۔ شہتاج نے ٹھنڈی پرسکون آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ جب زہر گلے سے اتر کر جسم میں اتر جاتا ہے تو اسے تھوک تھوک کر نکالنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تریاق ضروری ہوتا ہے۔ میں تریاق بنا چکی ہوں۔ کیا بکواس کری ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ وہ جھنجھلائے تھے۔ شہتاج نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن اونچی کیے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے قصر کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جانے آئے ہیں، گھر کی تلاشی بہانا ہے، وہ جانتے ہیں پیسہ کہاں ہے۔ ہم جنگ کو ہونے سے نہیں روک سکتے، جنگ کو ہار جانے سے بھی نہیں بچ سکتے۔ ہمیں ہار کر بھی مال غنیمت سمیٹنا ہے، اس پہ ہمارا حق ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جائیں گے، میں ان کو روک نہیں سکتی، لیکن وہ پیسہ میرے پاس واپس آئے گا، یہ میں کر سکتی ہوں۔ ان کے راستے میں 10 شارپ شوٹرز کھڑے ہوں گے، آج کتنی لاشیں گریں گی میں نہیں جانتی، لیکن میرا پیسہ نیب کے خزانے میں نہیں جائے گا، اتنا ساری دنیا کو بتا دوں گی۔ اس کی آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان، بے تاثر۔ اسحاق کبیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ کچھ بھی کرو تاج، بس پیسہ بچاؤ۔ شہتاج نے سر ہلا دیا۔ میز پہ کھڑے چاروں لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 10 لوگوں کی ٹیم اب بیک یارڈ کی طرف بڑھی تھی۔ شہتاج کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا، روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔
لیکن اس کا چہرہ ویسے ہی رہا، اچھی اداکاراؤں جیسا۔ آواز ایک بار پھر آنے لگی تھی، بیلچے کدالوں کی آواز، افسر کے حکم دینے کی آواز، اور پھر ٹھک کی آواز۔ اس آواز پہ شاہتاج کا دل رک گیا تھا۔ ساری دنیا برف ہو گئی تھی، ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ اب آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ 10 لوگوں میں سے کچھ لوگ اس ٹرنک کو اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ٹرنک کو لا کر لان کے بیچوں بیچ رکھا گیا۔ بوڑھا آدمی چہرے پہ برہمی لیے شاہتاج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشی ہونے لگی۔ حالے اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم بڑھتی وہ شاہتاج کے قریب آ رہی تھی۔ عمر اس کے پیچھے تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا پارٹنر، اس کے کندھے کے پیچھے سے بولا۔ ذلت آخری لمحے میں طے ہو جاتی ہے۔ شاہتاج کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بالکل ان کے پاس آ کر رکے تھے۔ ٹرنک کا ڈھکن اٹھایا گیا۔ شاہتاج کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسحاق کبیر دل پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوئے۔ ٹرنک کی تہہ میں بس آخری کچھ رقم تھی، 10 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں، چند سکے اور ایک مون چڑھاتا ایموجی بال۔ شاہتاج کا دماغ پھک سے اڑا تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، دل رک گیا، سانس رک گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے، وہ شاکی انداز میں پیچھے ہونے لگی، پھر گھاس پہ گر گئی۔ میرا پیسہ، میرا اثاثہ، میری کمائی، میں برباد ہو گئی، میرا پیسہ، وہ بڑبڑا رہی تھی ہلکی شاکی آواز میں۔ وہ خود کو گھاس پہ گھسیٹتی پیچھے ہوتے جا رہی تھی۔ اسحاق کبیر چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔ 10 لوگوں میں سے ایک آدمی کا گریبان پکڑے دھاڑ رہے تھے۔ سارا مجمع ان کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ شاہتاج بس پھٹی پھٹی آنکھیں لیے بند ہوتے دل کے ساتھ گھاس پہ نیم مردہ سی بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا پیسہ، میرا اثاثہ، وہ ہلکی شاکی صدمے سے چور آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ دفتن شاہتاج اٹھی، زخمی شیرنی کی طرح عمر کی طرف پڑی۔ میرے پیسے کا کیا کیا عمر؟ وہ اس کو گریبان سے پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ غرائی تھی، حلق کے بل چیخی تھی۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں، تمہارا خاندان تباہ کر دوں گی۔ میرا پیسہ کہاں ہے؟ وہ اربوں روپے تھے، تم نے کہاں کیا میرا پیسہ؟ بتاؤ، میں تمہاری جان لے لوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، مار ڈالوں گی۔ تم نے میرا پیسہ لیا ہے، تم نے میرا پیسہ لیا ہے، میں جانتی ہوں تم نے لیا ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ تم کہاں کے سچے ہو؟ تم جھوٹے ہو، تم سب ہمارے جیسے ہو، تم غاصب ہو، تم حاسد ہو، حریص ہو، تم میرا پیسہ لے لیا، تم حاسد ہو، تمہارے اندر ہمارے جیسا شر ہے۔ وہ عمر کے گریبان کو بری طرح جھنجھوڑتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ حالے اور عمر کے قریب کھڑی چیخ رہی تھی۔ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں شاہتاج، ہمارے اندر شر ہے۔ حالے نے اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہمیں اس پہ قابو ہے، ہمارے اندر حسد ہے تو اس کا بھوکا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں۔ ہم حریص ہیں تو اپنے حرص کی جڑوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتے۔ ہم برے ہیں لیکن ہمیں اپنی برائی پہ قابو پانا آتا ہے۔ وہ ایک مان ایک شان سے کہہ رہی تھی۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور گردنیں اس کی اٹھتی ہیں جن کے گلے میں سیاہ مالوں کے پٹے نہیں ہوتے۔ شاہتاج چیخ رہی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا، لیکن حالے کو اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ کسی اور منظر میں تھی، کہیں اور۔ شر اور حسد اپنا فیصلہ کروا چکا تھا۔ وہ چاروں سر جھکائے دنیا بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس بات سے انجان کہ جن فیصلوں پہ دنیا میں سر جھکانے پڑ جائیں، وہ فیصلے آخرت میں نیک اعمال کا پلڑا جھکا دیتے ہیں۔ عمر کا دل کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ صرف ایک آواز تھی جو اس کے کانوں میں چپکے سے آ کر گونجی تھی، سے آنکھوں والی مہربان عورت کی آواز۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر اس آواز سے رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے مکانکی انداز میں بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یکدم اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ تینوں اب بھی جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھے تھے، ٹرنک سے ٹیک لگائے، ایک دوسرے سے نظریں چرائے۔ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا تھا، ایک لیڈر کی طرح، ایک الفا کی طرح۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس کی آواز میں تحکم تھا۔ ان تینوں نے جھکی نظریں اٹھائیں، اچنبے سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ ان تینوں کے لب بیک وقت پھڑپھڑائے تھے۔ میں تم سب کا الفا ہوں، کیا تم لوگ میرے حکم پہ سوال کرو گے؟ اس کی آواز میں روب تھا۔ آنکھیں بند کرو، یہ میرا حکم ہے، یہ تمہاری ٹیم کے الفا کا حکم ہے۔ روب تھا کہ کیا؟ ان تینوں نے بیک وقت آنکھیں بند کیں۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تینوں کے دماغ نے کئی ساری توجہ پیش کی تھی۔ وہ اس کی بات کو جھٹلانا چاہتے تھے، انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ انکار نہیں کر سکے۔ لیکن کیا کوئی خدا کے کلام کو انکار کر سکا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت دہرایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ان کے سروں پہ کھڑا دہرا رہا تھا اور وہ تینوں آنکھیں بند کی اس کی تقلید میں دہرا رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہ جانے کتنی دیر، نہ جانے کتنی دفعہ وہ پڑھتا رہا اور وہ تینوں اس کے پیچھے دہراتے رہے۔ کافی دیر بعد وہ تھک گیا تھا، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، ان تینوں کے سر اب تک جھکے ہوئے تھے۔ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، تم سب اپنا اپنا حصہ لے لو، عمر ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا تم نہیں لوگے؟ ہارون نے سوال کیا۔ عمر نے گردن اٹھائی۔
وہ گردن اٹھ سکتی تھی، اس سے حرص اور شر کا بھاری پٹا اتر گیا تھا، وہ گردن آزاد تھی۔ پیسہ میرا عشق ہے اور بے ایمانی کا پیسہ عشق میں بے وفائی، عمر حیات بے وفا نہیں ہے، اس نے گردن اونچی رکھے جواب دیا۔ سب خاموش رہے، عمر بھی کچھ نہیں بولا، وہ ان کلمات کا اثر دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے پڑھائے تھے، وہ کوئی عام کلمات نہیں تھے۔ میں کسی کی عزت کی قبر پہ اپنے خوابوں کا محل نہیں بناؤں گی۔ لیل کی گردن اٹھی تھی۔ میں کسی کا گلا دبا کر، کسی کا غصب کیا ہوا مال لے کر، کئی کٹی ہوئی گردنوں کے خون سے تر پیسوں سے اپنی گردن کے لیے ہیرے نہیں خریدوں گی۔ حالے کی گردن بھی اٹھی تھی۔ میں ساری زندگی اپنے باپ سے مانگ کر کھا سکتا ہوں، لیکن وہ گنز جنہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، جنہوں نے کئی گھر والوں سے ان کے رستم چھینے، میں ان گنز کی ناجائز ترسیل کا پیسہ نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے رنگوں کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، مجھے یہ خون سے سرخ پیسہ نہیں چاہیے۔ اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بالآخر وہ چاروں اپنے شر پہ قابو پا چکے تھے۔ ہوا میں ایمان کی تازگی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم لوگ شامل ہو اس سب میں، یہ تمہارا کام ہے، میں تمہاری نسل برباد کر دوں گی، میں تمہارا خون چوس لوں گی۔ مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے؟ وہ میرا ساسا تھا، وہ میرا پیسہ تھا، میری رقم تھی، میرا عشق تھا، میرا پیسہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہی تھی۔ عمر نے سرد آنکھوں سے اس کو دیکھا، ان میں صفاقی تھی، زخمی پن تھا، تپش تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہتاج کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کوسنے دے رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ لڑکھڑا کر دور ہٹی، پھر گھاس پہ بے دم ہو کر گری۔ حالے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے قبر تک چھوڑ کر آؤ گی، لو میں نے تمہیں دفنا دیا، تحفہ تم پہ شہتاج۔ وہ حقارت سے کہہ کر سیدھی ہوئی اور پھر معصوم نم آنکھوں سے مجمع کو دیکھا۔ میں یہاں ان کی دعوت پہ آئی تھی، پچھلی دشمنی ختم کر کے سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے تعلقات جوڑنے، لیکن یہاں کر پتہ چل گیا کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلوں سے نفرت نکالنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میں مزید اپنی بےزتی کروانے یہاں نہیں رک سکتی۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتی سارے مجمع کی ہمدردی سمیٹے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے بتاؤ، وہ عمر بھر کی کمائی تھی میری، تم نے اسے کہاں غرق کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہارون اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بتا دیں؟ ہارون نے بگڑے بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیا تم لوگ جاننا چاہو گے؟ قصر کبیر کا سیکیورٹی چیف بک چکا تھا، اور جب سپاہی بک جائیں تو ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سارے پیسے بیگز میں ڈالے، بوریوں میں ڈالے۔ وہ جس طرح سے پیسہ منتقل کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ فجر کے قریب ان کا کام ختم ہو گیا۔ پچھلے 2 دنوں کی CCTV ڈیلیٹ کروانے کے بعد اور آگے اس کا منہ اپنے طریقے سے بند کروانے کے بعد وہ چاروں سارا پیسہ ہارون کے فارم ہاؤس منتقل کر چکے تھے۔ اب مسئلہ تھا پیسوں کو ٹھکانے لگانا۔ وہ چاروں لوگ فارم ہاؤس کے لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ایک ہفتہ تھا۔ پارٹی کے اگلے ہی دن شہتاج اس پیسے کو کہیں اور منتقل کرنے والی تھی اور وہ لوگ اس پیسے کو کہیں اور لے آئے تھے۔ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ لیل کوئی 10ویں بار یہ سوال کر چکی تھی۔ یہ سیاہ ہے، سب سے پہلے اس کو سفید کرنا ہے، عمر سوچتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ اور اسے سفید کون کرے گا؟ میری بیوی اور اس کا کزن، عمر مسکرایا تھا۔ ہم دونوں؟ ہم کیسے؟ وہ دونوں متعجب تھے۔ عمر آگے ہوا۔ دیکھیں حالے، آپ اور ہارون امیر ہیں، آپ کا سرکل، آپ کی سوسائٹی سب امیر ہے، اور امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر ڈونیشنز دیتے ہیں۔ ہم یہ سیاہ پیسہ ان امیروں کو دیں گے اور وہ لوگ اپنا سفید، اپنا پیپر ورک کیا ہوا پیسہ ڈونیٹ کریں گے، لیکن اس طرح کہ ہمارا نام نہ آئے۔ اب بات ان کی کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود کر سکتا ہوں، میں ہیون کا مینیجر ہوں، میرے پاس سب ڈونیٹرز کے نمبرز اور وہ لوگ وفادار ہیں۔ وہ عمر اور جج صاحب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بس بیگز تیار کریں۔ وہ کہتے ہوئے موبائل اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن انہوں نے کتنے بیگز بنائے، کتنے لوگوں کو دیے، ان کے پاس کوئی حساب نہیں تھا۔ لیل بری طرح ان ڈونرز کا کوئی راز ڈھونڈنے میں غرق رہی۔ اس کے پاس منہ تک دھونے کا وقت نہیں تھا۔ ہارون اور حالے پیسوں کا حساب کرنے میں مصروف رہے۔ وہ دونوں بات کرے تھے، لیکن خشک لیا دیا انداز، جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو، جیسے لفظ دوست تھی کبھی ان کی آنکھوں کے آگے آیا ہی نہ ہو۔ آخری ڈونیشن ہارون نے اپنے باپ کے نام سے کی تھی۔ یہ پارٹی کا دن تھا اور آج ایک آخری بیگ میں چند آخری نوٹوں کی گڈیاں ڈالی جا رہی تھیں۔ غلط کام سے بنایا ہوا غلط پیسہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہنچ چکا تھا۔ کچھ ڈونیشن ہسپتال کو ہونے والی تھیں، کچھ یتیم خانوں کو، اور کچھ اولڈ ہومز کو، اور کچھ دوسرے ضرورت مند محتاج لوگوں کو۔ پیسہ اور طریقہ دونوں غلط تھے، لیکن بھیجنے کی جگہ درست تھیں۔ شہتاج اب بھی گھاس پہ بیٹھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، سینے پہ ہاتھ مار مار کے دہائی دے رہی تھی۔ پھر یکدم اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا، شاید ہارٹ اٹیک، شاید انزائٹی اٹیک۔ وہ گھاس پہ گری درد سے دوہری ہو رہی تھی، لیکن کوئی اسے اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر یکدم مجمع میں سے ایک آدمی ہمزن شاہ نواز آیا۔ وہ اس کے قریب گھاس پہ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا، اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔
لیکن درد تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا کہ بربادی کیا ہوتی ہے، انتقام کیا ہوتا ہے، رسوائی کیا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہوئی بھی خالی ہاتھ رہ جانا کیا ہوتا ہے۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا ذلت کیا ہوتی ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ چلتی ہوئے باہر آئے تھے، ایک ٹیم کی طرح۔ ان سب کے چہرے پرسکون تھے سوائے حالے کے۔ اس کے چہرے پہ گلٹ تھا، اضطراب تھا، انا کو چوٹ پہنچی تھی، دل بری طرح دکھا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے چلتی گئی۔ اس کے قدم شکستہ تھے، آنکھیں نم، دل دکھ رہا تھا اور بہت بری طرح دکھ رہا تھا۔ ہارون نے اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ یہ حق اب کسی اور کا تھا، اور جس کا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا تھا۔ لیل نے تعصب سے ہارون کو دیکھا۔ تم سے کہا تو تھا خود غرض بن جاؤ۔ ہارون نے سر جھٹکا، منظر بدلا۔ اب وہ لیل کے چھوٹے فلیٹ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ عمر اور حالے ان سے کافی فاصلے پہ تھے۔ وہ اب بھی کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، بلکہ جھگڑا کیا کر رہے تھے، حالے بول رہی تھی اور عمر سن رہا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود غرض کیوں نہیں بن جاتے؟ ہارون کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھی لیل اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھتی بولی تھی، تم کیوں نہیں بنی خود غرض؟ اس نے لیل کو نہیں دیکھا تھا۔ لیل نے کندھے اچکائے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، یا پھر یوں کہہ لو کہ موقع نہیں ملا، وٹ ایور، اس نے بے نیازی سے کہا۔ میں ساری زندگی خود غرض رہا ہوں، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی نہ عزت ملی نہ محبت، بس جو بھی ملا بھیک کی طرح ملا، اور بھیک نے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ اب کون سا کچھ مل گیا؟ تکلیف میں تو اب بھی ہو۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی ملا تو اب بھی کچھ نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے۔ میں جب شیشہ دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی یا کسی کی ناراضگی کے ڈر سے ناپ تول کر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت گلے کا پھندا بنتی جا رہی تھی، سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں خود غرض نہیں بنا، باوقار بن گیا، اور میرے دل کو سکون اور عزت نصیب ہوئی۔ مجھے خود سے محبت نصیب ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو کیا چاہیے ہوگا؟ اس نے لیل کو مسکرا کر دیکھا۔ تم آسانی سے حالے کو الفا کے خلاف کر سکتے تھے، تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ الفا لگتا کیا ہے تمہارا؟ وہ اب بھی ناخوش تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب عمر کے لیے کیا ہے؟ نہیں لیل، یہ سب حالے کے لیے ہے۔ عمر سے بدگمان ہو کر وہ خود خوش بھی نہیں ہے، اس کا دل زخمی ہے۔ حالے کو اتنی نیک نہیں رہی کہ سڑک پہ پڑے ہر آدمی کی مدد کرنے لگ جائے۔ یہ معراج انکل کر سکتے ہیں، یہ حسن کر سکتا ہے، لیکن حالے نہیں۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر حالے کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میں اس کو جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ تکلیف میں ہے، اور جب تک میں اس کی تکلیف ختم نہیں کرتا میں خود بھی تکلیف میں رہوں گا۔ منظر تبدیل ہوا۔ اب وہ دونوں رات کے اس پہر شہتاج کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اندر بربادی کا ماتم تھا، باہر ہر طرف سکوت پھیلا تھا۔ آؤ تو میں گھر چھوڑاؤں؟ عمر نے ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ باوقار ہونے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جڑتا نہیں۔ دل ٹوٹنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اسے جوڑنے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ہارون کو اپنے دل کے جڑنے کا انتظار کرنا تھا۔ حالے بغیر کسی کی طرف دیکھے میکانیکی انداز میں آگے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، چہرہ بے رونق، بے تاثر، چال شکستہ۔ اس کے ذہن میں بس عمر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ آپ کے دشمن کوئی اور ہیں حالے، مجھ سے زیادہ برے، مجھ سے زیادہ بڑے۔ اس نے بے دردی سے اپنے ایک کان سے ٹاپس نکال کر سڑک پہ پھینکا۔ اس کے پیچھے چلتے عمر نے فوراً جھک کر اسے اٹھا لیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، میں اس کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ یکدم ہلکی ہلکی بوچھاڑ ہونے لگی۔ حالے نے دوسرا ٹاپس نکال کے کہیں دور پھینکا، اور خشک آنکھیں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ اس کی زرد ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی۔ میرا قصور بس یہ ہے کہ اس رات میں سو گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں۔ اسے مت پھینکیں، یہ میری ماں نے دیا ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، آوازوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بھورے بال بھیگ رہے تھے، ان کے کرل خراب ہو رہے تھے۔ اب اس نے اپنے گلے میں موجود موٹی چین ایک جھٹکے سے نوچ کر نیچے پھینک دی۔ سیاہ آنکھوں والے مرد نے اسے بھی اٹھا لیا۔ یکدم بارش اتنی زور سے برسنے لگی کہ وہ دونوں چند پلوں میں ہی بھیگ گئے، لیکن حالے کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایسی ایک بارش ایک بار پہلے بھی آئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان بدگمانی کے شیشے کو دھندلا کر گئی تھی۔ یہ بارش اور اس کے قطرے شفاف تھے، انہوں نے ساری بدگمانیاں دھو دی تھیں۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ یکدم اس کی ہیل کے چٹخنے کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچی۔ عمر فوراً آگے آیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ کر چلیں، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حالے کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گردن اونچی کرنی پڑی۔ وہ شاید رو رہی تھی یا شاید نہیں رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گرے بارش کے قطروں نے بھرم رکھ لیا تھا۔ چند پل خاموشی کے نظر ہوئے۔ وہ دونوں اسی طرح بھیگتے کھڑے رہے۔ فائنلی تم بے گناہ نکل آئے، حالے کی کھوکھلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اتنا عرصہ میں تمہیں تکلیف دیتی رہی، تم پہ شک کرتی رہی، تمہیں ہر طرح سے ہرٹ کرتی رہی، اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ ذرا رکی۔ تم بے گناہ نکل آئے۔ میں اب بھی تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن نہیں ہو رہی۔ ہم سلطانز کے دل میں ایک بار نفرت آ جائے تو پھر نکلتی نہیں، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے میں تم سے اب کبھی نفرت نہیں کر سکوں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ عمر یک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔
مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ 1.5 مہینہ ہمارے درمیان آیا ہی نہیں۔ تم آج پھر سے وہی سڑک والے زخمی لگ رہے ہو، تم وہی مال والے ہمدرد لگ رہے ہو، تم آج پھر قریبی لگ رہے ہو، لیکن ایک ایسا قریبی جو بہت انجان ہے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ہے، لیکن مجھے اس کا سرا نہیں مل رہا۔ وہ اسی طرح گردن اونچی کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ حال سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، کبھی کیا ہوگا مجبوراً، ضرورت کے تحت، لیکن کبھی بھی دل سے نہیں۔ عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں آج تمہارے سامنے اعتراف کرتی ہوں، تم سچے تھے عمر، اور حال بدگمان۔ میرے باپ نے صحیح کہا تھا، عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے اپنے باپ کے فیورٹ انسان کو اتنی تکلیف دی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس کا لباس اور بال مکمل بھیگ چکے تھے۔ میں روز آخرت اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں ان سے کیا کہوں گی؟ تمہارے حساب میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ، یہ کیسا عذاب ہے، اللہ اللہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ سخت تکلیف میں تھی۔ عمر نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے، لیکن ان کو اپنی نرم گرفت میں تھامے رکھا۔ حالے انہی رنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور تیز ہواؤں کے درمیان سڑک پہ کھڑے ان دونوں کے پاس بارش میں بھیگنے سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ میں عمر حیات اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتا، اس نے اپنے ازلی مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن آج میں حال سلطان سے کہتا ہوں کہ اس کو میرا قتل بھی معاف ہے۔ وقت رک گیا، دل رک گئے، اور وہ کہے گیا۔ جج صاحب نے اگر روز محشر آپ سے کچھ پوچھا تو میں ان کو جواب دوں گا۔ عمر حیات اپنی بیوی کے لیے ہر دفعہ جواب دے گا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ وہ ایسے یقین، ایسے ایمان سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے سامنے ایسے ثبوت تھے جن کی وجہ سے میں مجرم لگتا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ نے فروا پہ شک نہیں کیا، وہ آپ کا خاندان تھی۔ خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں، چاہے جان سے مار دیں، لیکن خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ اب آپ خود کو قصور نہیں دیں گے اور گھر جائیں گے۔ اس نے جس نرمی سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے اسی نرمی سے چھوڑ بھی دیے۔ میں نے عثمان کو کال کیا، وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا اور آپ اس کے ساتھ گھر جائیں گی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ گھر جائیں گی، اور اگر آپ یہاں سے سیدھا گھر نہیں گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آج بالکل مختلف لگ رہا تھا، سنجیدہ، فکر مند، کہیں جانے کے لیے جلد باز۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ اس کا لہجہ اب نارمل تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کی رات نہیں، کم از کم آج تو نہیں۔ میں آج اپنے ون اینڈ اونلی کے پاس جاؤں گا۔ مجھے ہر ناکامی، ہر کامیابی ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ہے۔ اسی وقت عثمان گاڑی میں بیٹھا ان کو اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ کیا تمہیں کبھی میرا رویہ برا نہیں لگا؟ اس سارے وقت میں کبھی بھی؟ عمر کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آیا۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ مجھے ہر بار آپ کی باتیں دل کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جس کی آنکھوں میں اپنے لیے نا اعتباری، نفرت، غیر محفوظ پن میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کیا، اور جن کی وجہ سے کیا، میں ان کو خون کے آنسو رلاؤں گا۔ اسی وقت گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ عثمان گاڑی سے باہر آیا۔ عمر نے اس سے کچھ کہا، پھر حالے کو گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ رکا، گاڑی کے اوپری حصے پہ ہاتھ رکھا، نیچے جھکا، حالے کی آنکھوں میں دیکھا۔ عمر حیات آپ کو اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہے، یقین دہانی کروائی گئی۔ مقابل نے نم آنکھیں جھپکائیں، گیلے چہرے پہ آسودگی پھیل گئی۔ عمر حیات نے اس کا اعتبار کمایا تھا، اب حالے کو اس کی باتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سیدھا ہوا، گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ تب تک کھڑا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اب وہ مزید ان آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھے گا، اسے یقین تھا، لیکن شاید یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بارش نے آج گویا نہ تھمنے کی قسم کھا رکھی تھی، وہ برسے ہی جا رہی تھی، برسے ہی جا رہی تھی۔ عمر حیات کی سیاہ آنکھیں اس وقت سپاٹ تھیں، ان میں کوئی جذبہ نہیں تھا، جیسے اسے شہتاج کی بربادی سے فرق نہ پڑا ہو، جیسے اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، یا پھر وہ کسی اور ہی کی تباہی دیکھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی ساری قبریں گیلی ہو گئی تھیں۔ عام دنوں میں جو ذرا سی روشنی دور سے کسی گھر یا عمارت سے قبرستان میں پڑتی تھی، آج بارش اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ روشنی بھی ندارت تھی۔ بارش کی وجہ سے مٹی گیلی تھی اور کیچڑ میں بدل چکی تھی۔ وہ اپنے مہنگے برانڈڈ سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کیچڑ والی زمین پہ بیٹھ گیا۔ ماتھے پہ بکھرے بال گیلے ہو گئے تھے، ہلکی بڑی شیو میں پانی کے قطرے نمایاں تھے۔ اس نے اپنے کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا، اس وقت وہ بس سفید شرٹ میں ملبوس تھا۔ قبرستان کی کیچڑ والی گیلی زمین پہ بیٹھے ہوئے اسے کافی وقت ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس کی زبان سے چند الفاظ ادا ہوئے، آئی مس یو۔ بہت سارا نمکین پانی اندر دھکیلا۔ آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کی بیٹی کی نظروں میں سرخرو ہو کر آیا ہوں، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ 10 سال آپ کے علاوہ کوئی تعلق بنایا ہی نہیں، کوئی ایسا تعلق جس سے سب کہہ سکوں۔ لیل، سردار، باقی سب دوست، وہ لوگ مجھ سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن عمر نہیں کہہ سکتا۔
عمر تو سب کچھ آپ سے کہتا تھا نا۔ وہ رک گیا جیسے ان کی جانب سے جواب کی توقع تھی، پھر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں وہاج خان سے ملنے بھی گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر رکا، ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اوپر اٹھا لیے۔ اوکے اب آپ کہیں گے کہ اپنے باپ کو نام سے مت بلاؤ، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا باپ کہاں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ جب میں بچہ تھا، جب میں جوان تھا، وہ کیوں کبھی میرے لیے نہیں آیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھنے لگا تھا، چہرے پہ پھیلا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ میں بچہ تھا ماموں، مجھے ضرورت تھی میرے باپ کی، ہر بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا نہیں تھا، بھرم رکھ لیتا تھا۔ تھوڑا بہت سلطان تو میں بھی ہوں، بھرم رکھنے مجھے بھی آتے تھے۔ وہ ہنس پڑا تھا، لیکن اگر تم اس کی ہنسی دیکھو تو رو پڑو گے۔ جب کسی بچے کا باپ اس کو اسکول سے لینے آتا تھا، مجھے میرا باپ یاد آتا تھا، وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا۔ جب کسی بچے کا باپ اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا تب مجھے میرا باپ یاد آتا تھا، مجھے ان کی ضرورت تھی یار، ہمیشہ تھی۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ برستی بارش نے اسے ترہم سے دیکھا تھا۔ شام میں سارے بچوں کے باپ ان کے لیے شہر سے پکوڑے لاتے تھے، کسی کا باپ فروٹ لاتا تھا۔ میں محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، لیکن میں کبھی ویسے پکوڑے نہیں کھا سکا، میں کبھی ویسے پھل نہیں کھا سکا۔ وہ بہت مہنگے پکوڑے تھے ماموں، بہت مہنگے پھل تھے۔ ایسے پھل کھانے کے لیے باپ چاہیے ہوتا ہے، اور عمر اس معاملے میں بہت غریب تھا۔ یکدم بارش ہلکی ہوتی گئی، لیکن عمر کی محرومیاں بڑھتی گئیں۔ میں نے ساری زندگی اپنے باپ کی محبت چاہی، مجھے نہیں ملی، لیکن مجھے تب اتنا غصہ نہیں آتا تھا۔ مجھے اب غصہ آتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو دیکھنے جاتا ہوں۔ اس وقت عمر بے بس ہوتا ہے، اس وقت بے بسی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں اتنا بے بس نہیں بننا چاہتا، میں ان سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ ان کا چہرہ دیکھ کر آیت آئے، لیکن ہر بار وہ چہرہ دیکھ کر مجھے بس اپنی محرومیاں یاد آتی ہیں۔ وہ چہرہ مجھے میرا چہرہ لگتا ہے۔ ہر بار جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو اپنے سامنے سے دور کر دوں، لیکن ہر بار میرا دل چاہتا ہے۔ وہ رکا، آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لب بھینچنے لگے۔ ہر بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گلے لگ جاؤں۔ بالآخر اس نے ہاری ہوئی لہجے میں کہہ دیا، ساتھ سر جھکا لیا، شکستگی سے، بے بسی سے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکوں کے لیے پڑھائی مشکل ہے، نوکری مشکل ہے، گھر چلانا مشکل ہے، شادی مشکل ہے، لیکن وہ رکا، لڑکوں کے لیے اپنے باپ کے گلے لگنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ مشکل مجھ پہ آئے۔ میں ساری زندگی یہی چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہوں، اور اب جب چاہتا ہوں تو خود پہ غصہ آتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، شاید تھک چکا تھا، شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پیدا ہو گئی تھی، گیلی مٹی کی خوشبو سارے میں جنگل کے آگ کی طرح پھیلتی گئی۔ وہ بیٹھا رہا، اسی طرح ٹانگیں سمیٹ کر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دفعتاً اس نے سر اٹھایا، معراج سلطان کی قبر سے ذرا فاصلے والی قبر کو دیکھا، چہرے پہ ایک بار پھر ملال تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم آگے آیا اور گھٹنوں کے بل اس قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ قبر کے کتبے پہ نگین سلطان لکھا تھا۔ عمر نے اس گیلی قبر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، گلے میں کچھ اٹکا۔ میں آپ کو بھی مس کرتا ہوں۔ ذرا رکا، امی، اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا۔ سارے قبرستان میں بھٹکتی روحیں بھی شانت ہو گئیں۔ آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ کبھی آپ سے ملا نہیں، لیکن لگتا ہے کوئی ملاقات ادھوری ہے۔ کبھی بات ہی نہیں کی، لیکن آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، جتنی اس وہاج خان سے نفرت ہے اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ کاش آپ میرے ساتھ ہوتی، کاش آپ نے اپنے بچے کو بچایا ہوتا۔ سب ختم ہو گیا امی، سب ختم۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں موندے کسی اور جہان میں چلا گیا۔ معراج سلطان کی سہکار ایک بہت بڑے نجی ہسپتال کی باہر ٹھہری تھی۔ راہداری سے چلتے ہوئے اندر ہیڈ ڈاکٹر کے آفس میں آؤ تو وہاں 2 بڑے بڑے صوفے رکھے تھے، ایک طرف ڈاکٹر کی میز اور اس کے پیچھے جھانکتی کرسی۔ معراج سلطان اور 18 سالہ عمر حیات ان لمبے صوفوں میں سے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ہسپتال کا ڈائریکٹر کیسر بلوچ اور ایک سینئر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پہ مختلف کاغذات، رجسٹرز اور فائلز رکھی تھیں۔ میز کے قریب نیچے 3 لوگ بیٹھے تھے۔ ان 3 لوگوں کے پاس ایک ہی کام تھا، 18 سال پہلے اگست کے مہینے کے سارے رجسٹرز فائل ڈھونڈنا۔ بالآخر ان 3 لوگوں نے خوف زدہ اور تھکے ہوئے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ سر، اگست کا رجسٹر یہی ہے، زخمی، مردہ، انجرڈ اور سب لوگوں کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ ڈیلیوری کے لیے لائی جانے والی تمام عورتوں کی ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ادھیڑ عمر مسیح نرس بولی تھی۔ معراج نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے لیا۔ عمر خاموش آکورڈ بیٹھا رہا۔ انہوں نے 17 اگست والے صفحات کھولے، وہ سب کے سب نام پڑھتے گئے، انگلی سے نیچے کرتے گئے۔ ایک جگہ وہ ٹھہرے، نگین وہاج، اس نام پہ وہ رک گئے۔ ترچھی نظریں کر کے اپنے پاس بیٹھے 9 عمر لڑکے کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ ادھیڑ عمر نرس بتا رہی تھی، اس دن ہمارے ہاں صرف 6 ڈیلیوریز ہوئیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری دونوں ڈاکٹر چھٹی پہ تھیں اور پیچھے صرف 2 ڈاکٹر تھیں۔ یہ سب میں نے ریکارڈ میں چیک کیا ہے۔
مسیح نرس کہے جا رہی تھی۔ معراج سلطان نے اگلا نام دیکھا، فریحہ غیاث الدین۔ وہ ٹھٹک گئی، یہ تو فروا کی بھابھی کا نام تھا۔ کسی شعبے کے تحت انہوں نے اگلے خانے میں لکھا ایڈریس دیکھا، پھر مریض کے رشتہ داروں کے خانے میں فروا کا نام دیکھا۔ وہ ششتر رہ گئی، کیا فریحہ کے یہاں اولاد ہونے والی تھی؟ لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو فروا نے انہیں بتایا کیوں نہیں، بلکہ کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا؟ نگین کے رشتے سے انکار کے بعد فروا کے خاندان سے سلطان خاندان کا میل جول بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ فروا کے بھائی کو اپنی بہن سے ملنے کے لیے سلطان منزل آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہاں، اگر فروا ملنا چاہیں تو اپنے بھائی کے گھر جا سکتی تھیں، لیکن غیاث کی موت کے وقت سلطان خاندان کا ہر فرد ان کے گھر گیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ فروا نے اتنی بڑی خبر ان سے چھپا کر رکھی؟ فروا کا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کی بیوی نے بھی ان سے یہ سب چھپایا۔ فریحہ کے یہاں مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا تھا، انہوں نے تمام نام چیک کیے، لیکن ان کا ذہن بار بار اپنی بہن کے نام پہ جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ذہن سے ہر خیال جھٹکا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس دن ہونے والی تمام ڈیلیوریز کی تفصیلات لے لی تھیں، عورتوں کے نام اور ان کے گھر کے پتے، اس روز جن جن نرسز کی ڈیوٹی تھی ان سب کے گھر کے پتے اور فون نمبرز لے کر وہ ہسپتال سے نکل آئے۔ اب وہاں مزید کچھ بھی کام کا نہیں تھا۔ کئی دن گزرے لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ معراج نے اس دن ہونے والے تمام کیسز دیکھ لیے تھے، ان کے گھر جا کر مہذب طریقے سے ساری چھان بین کر لی تھی۔ وہ اگر تکون کا ایک سرا پکڑتے تھے تو دوسرا غائب ہونے لگتا تھا۔ اسی طرح ایک دن وہ نفیسہ سے ملنے پہنچے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نفیسہ کچھ بجھی بجھی تھیں، چکن کاری کے سفید سوٹ اور سفید ہی دوپٹے میں ان کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ جب امریکہ پڑھنے گئی تھیں تب بھی وہ اسی طرح کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھیں۔ کلاس کی کچھ منچلے اور شریر طلباء نے ان کا نام اسکارف مافیا رکھ چھوڑا تھا، لیکن ان کا یہ نام وہ بس نفیسہ کی غیر موجودگی میں ہی لیتے تھے۔ اگر کبھی ان کی موجودگی میں ان کو اس نام سے پکار لیتا تو اس کے ساتھ وہ ہوتا کہ اس کی ماں اس کو روئے۔ نفیسہ، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی کہ ہسپتال سے کسی کا بھی بچہ اٹھایا اور آ گئی؟ تم مجھے کیوں پاگل کر رہی ہو؟ وہ عاجز آ گئے تھے۔ سینئر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ایک کیس کے سلسلے میں اس ہسپتال گئی تھی، میرا کام ہو گیا تھا، لیکن جب میں نکلنے لگی تب ہسپتال کے بیڈ سائڈ کی جانب کچرے کے ڈرم رکھے تھے وہاں، وہ بتا رہی تھی جب معراج نے ناگواری سے ان کی بات کاٹی۔ یہ واز تم مجھے 1,00,000 بار سنا چکی ہو۔ وہ بری طرح جھنجھلائے تھے۔ نفیسہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموش بیزار بیٹھی رہیں۔ معراج نے گہرا سانس لیا۔ نفیسہ اب بھی غائب دماغی سے کپ کے سرے پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ معراج چند لمحہ بغور ان کو دیکھتے رہے، پھر آگے کوئے۔ نفیسہ، عمر ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ ایک ہیرا ہے۔ تم دیکھنا، میں اسے تراش کر ایسا بناؤں گا کہ دنیا اس پہ فخر کرے گی۔ تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے، تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہے تھے، اگر کوئی آپ سے آپ کی حالیں چھین لے تو کیا آپ تب بھی خود کو اسی طرح تسلی دیں گے؟ ان کی آواز میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں وہ ہیرا ہے، اور آپ کو اپنا ہیرا کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ یا گلے میں اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرا ہیرا ہے، اسے میرے پاس رہنا چاہیے تھا۔ 18 سال سے میرے گھر کو اور مجھے عمر کے علاوہ کسی اور چیز کی عادت نہیں رہی۔ اب میں اس گھر میں کیا کروں؟ وہ معراج کو دیکھتی ہوئی ہلکی آواز میں کہہ رہی تھیں، میرا کام، میرا دن تو عمر سے شروع ہو کر عمر پہ ہی ختم ہوتا تھا، اب پتہ ہی نہیں چلتا دن شروع کب ہوا اور ختم کب۔ وہ میرا بیٹا، اسے خدا نے میرے لیے بھیجا ہے، پھر لے کیوں لیا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، آپ نہیں سمجھ سکتے سینئر۔ نفیسہ نے قطعی انداز میں ان کی بات کاٹی۔ آپ کی اولاد آپ کی محبت کو ضد کا نام دے کر چھوڑ کر نہیں گئی۔ آپ کی اولاد آپ کے پاس ہے، آگ کو دور سے دیکھ کر بس خوف آتا ہے، جب تک چلو گے نہیں درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی 10 سال اولاد کے بغیر گزارے نفیسہ، میں اولاد کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے برا مانا تھا۔ نفیسہ آگے کو ہوئیں، اپنی سیاہ ذہین آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ آپ کو دیا ہی نہیں گیا سینئر، آپ اس چیز کے ترستے ہیں، مجھ سے دے کر چھینا گیا ہے اور میں تڑپ رہی ہوں، ہم دونوں کی تکالیف مختلف ہیں۔ وہ بول کر ایک بار پھر یہاں سے وہاں دیکھنے لگیں۔ معراج چند لمحہ سوچتے رہے، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ بیرسٹر نفیسہ حیات، انہوں نے ایک تحکم سے ان کو پکارا۔ یہ کچھ دیر قبل والے معراج نہیں تھے۔ نفیسہ چونک گئی۔ میں جسٹس معراج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 17 اگست کا واقعہ آپ مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے سنائیں، نہ ایک لفظ جھوٹ، نہ کوئی اضافی سچ، نہ آپ کوئی بات چھپائیں اور نہ کوئی بات بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے جواب دیں ہیں۔ عمر حیات کی ماں کی حیثیت سے نہیں، بیرسٹر نفیسہ حیات کی حیثیت سے۔ نفیسہ بغیر پلک جھپکے سانس روکے ان کو سن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس طرح کی پکار کو سنی ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہو۔ عمر حیات کو اندازہ بھی نہیں تھا، وہ جس عورت کو ضدی کہہ کر چھوڑ آیا تھا وہ عورت اس کے لیے اپنا عشق چھوڑ چکی تھی۔ نفیسہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں، آنکھوں میں 18 سال پہلے کے سارے مناظر گھوم گئے۔ اب وہ ایک غمزدہ ماں نہیں تھیں، وہ ایک زیرک وکیل تھیں، اور وکیلوں نے بھلا کبھی جھول والا کام کیا تھا؟ یہ خستہ حال عمارت تھی جس کا اصل رنگ تو اب شاید اس کے مستری کو بھی یاد نہ ہوگا۔ زمانے کی دھول اور بننے کے بعد پینٹ نہ کروانے کی زحمت نے اس عمارت کو ایسا پیلا زرد رنگ بخشا تھا
کہ دیکھ کر جی خراب ہونے لگے۔ عمر حیات معراج سلطان کی معیت میں اس بلڈنگ کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اور میل سے چکنی ہو چکی ریلنگ کے ساتھ چلتا اوپری منزل کی جانب جا رہا تھا۔ دیواریں سیلن زدہ اور پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دوسری منزل پہ جا کر وہ دائیں طرف راہداری میں مڑ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد اب ان کے سامنے ایک فلیٹ کا دروازہ تھا۔ سفید ٹی شرٹ والے لڑکے نے جو ہی بیل پہ ہاتھ رکھا، کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ معراج سلطان نے تنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر مٹی سے بھری میل والی بیل کو دیکھا۔ کرائے بیبی، ہاں۔ اب انہوں نے ایک مغرور انداز میں اپنی شہادت کی انگلی بیل پہ رکھی اور اگلے ہی سیکنڈ کرنٹ کھا کر دور ہوئے۔ بس ثابت ہوا کہ اس گھنٹی میں واقعی کرنٹ تھا۔ کرائے انکل، وہ ان سے زیادہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ معراج کلستے رہ گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بنیان میں ملبوس چھوٹے قد کا موٹا آدمی باہر آیا۔ اپنے سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ کر ذرا خفت زدہ ہوا۔ معراج نے اسے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کچھ تذبذب کے بعد وہ انہیں اندر لے ہی آیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ موٹا آدمی ان کو اندر لے جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی حبیبہ سے، وہ جو کسی زمانے میں نرس ہوا کرتی تھی۔ معراج اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولے۔ وہ دفتن رکا۔ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے، کمبخت کو جب سے اس فالج کے مرض نے گھیرا ہے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ گھر کا کام باہر کا کام سب میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ آپ کس سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے ان کو ایک کمرے میں لے آیا جہاں قدیم طرز کے 3 پرانے صوفے رکھے تھے۔ معراج سلطان اور عمر ان میں سے ایک لمبے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اچھا ہاں، اب میں سمجھا، ضرور آپ کو اپنے گھر کی کسی بزرگ کے لیے نرس چاہیے ہوگی، لیکن دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، میری عورت کام نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ اب کانپتے ہیں۔ ان دونوں کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم اندازے لگانا چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ معراج سارے وقت میں پہلی بار بولے تھے۔ آدمی بغیر سوال کیے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی 40-45 سالہ عورت تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ رکھا تھا، ایسے کہ بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے سامنے والے صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ عمر اور معراج بغور اسے دیکھتے رہے۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ معراج کو اس کا ذرا بولنا عجیب لگا، پھر اندازہ ہوا کہ شاید ایسا فالج کی وجہ سے ہے۔ معراج نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے نفیسہ کی ایک درمیانے سائز کی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت کو جانتی ہو؟ عورت نے 2 انگلیوں سے تصویر کا کونا پکڑا، تصویر کو چہرے کے قریب لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق آئی جس سے وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ میں نہیں جانتی، وہ فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ اسی وقت اس کا شوہر ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے اندر آیا۔ وہ سادہ سا تھا، پرخلوص سا۔ یہ عورت آپ سے 3 بار ملی ہے، اور ایک انسان کا حافظہ اتنا اچھا ہوتا ہی ہے کہ 3 بار ملنے والا انسان اسے یاد رہے۔ اب کی عمر ذرا تلخی سے بولا۔ میں اسے نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں، آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ یکدم ہڑبڑانے لگی تھی۔ معراج سلطان نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اپنا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، لیکن پھر ایک کڑوا سا منہ بنا کر کپ واپس رکھا۔ عمر نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ امیروں کے چونچلے، ہاں، وہ کہتی ہوئی اٹھا۔ دیکھی بی بی، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ بچہ جسے آپ اس دن کوڑے میں پھینک رہی تھیں، وہ کہتی ہوئی اس کے قریب آیا، ہسپتال کے رجسٹر کی لسٹ میں اس کے سامنے رکھی۔ ان 6 ناموں میں سے وہ بچہ کس کا تھا؟ عمر کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بے تاثر سپاٹ۔ وہ عورت اب گھبرانے لگی تھی۔ حبیبہ، اگر کچھ جانتی ہو تو بتا دو، کیوں شریف لوگوں کو تنگ کرتی ہو؟ اب کہ اس کا شوہر بولا تھا۔ میں نے کہا نا میں کچھ نہیں جانتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بات؟ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یکدم وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ دور اندر کہیں عمر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کبھی ایسی صورتحال میں نہیں پھنسا تھا، لیکن وہ اچھا اداکار تھا، بہت اچھا، اور اسی طرح سنجیدہ کھڑا رہا۔ آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک بار پھر نم آنکھوں سے چلائی۔ اس نے اپنے جیب سے کاغذ نکالا اور اسے اس عورت کے آگے لہرایا۔ یہ فلیٹ میں آج اسے مکان مالک سے خرید چکا ہوں، لہٰذا اپنا بوریا بستر سمیٹو اور ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے لڑکوں کو بلواؤں گا اور وہ لوگ آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا کہہ رہا تھا۔ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ عمر کہے گیا، اور تمہارے شوہر جس ورک شاپ میں کام کرتا ہے وہ میرے باپ کے دوست کی ورک شاپ ہے۔ کل تک تمہارا شوہر کام سے فارغ ہوگا، سوچو تمہارا کیا ہوگا حبیبہ؟ تمہارا علاج، ہاسٹل میں پڑھنے والی تمہاری بیٹی کا خرچہ، تمہارے گھر کا راشن، کہاں سے لاؤ گی یہ سب؟ تم بھوکی مر جاؤ گی، اور اگر بھوک سے نہ مری تو تمہاری بیماری تمہیں مار دے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، حقیقت یا پھر دربدری۔ وہ ایسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ حبیبہ کے ساتھ اس کے شوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ حبیبہ دھپ سے صوفے پہ گری، چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ معراج کو 100% یقین تھا کہ یہ مکان کی مال کی سب ڈرامہ تھا، بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ عمر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر چائے کا کپ ہونٹوں تک لے گیا، لیکن اگلے لمحے ایک انتہائی بری شکل بناتے ہوئے اس نے کپ نیچے رکھا۔ معراج جو اسی کو دیکھ رہے تھے اس کے کان کے پاس جھکے۔ ہم امیروں کے چونچلے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن تم غریبوں کتنے نخرے کیوں ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔
میں اس عورت کے علاوہ 2 اور عورتوں کو بھی جانتی ہوں، حبیبہ نے مری مری آواز میں کہنا شروع کیا۔ عمر اور معراج پورے کے پورے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی ہوں، یہ میری نوکری کھا گئی، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دن فروا اور حسینہ میٹرنٹی روم کے باہر بینچ پہ بیٹھی تھیں، گو کہ ایسے امراء کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں شاہانہ ویٹنگ رومز بنے تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں سخت پریشان تھیں۔ حسینہ کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح تھی جس کے دانے ہر سیکنڈ گرتے جا رہے تھے۔ ہلکے بھورے رنگ کے لون کی شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے کے گرد پورا دوپٹہ اوڑھے وہ باوقار لگ رہی تھیں۔ دفتن ان کا ہاتھ رکا، فینسی لون کی سلیو لیس ڈریس اور چہرے پہ پرفیکٹ میک اپ کیے فروا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس دور میں کئی خوبصورت عورتوں کے حسن کو مات دیتی تھیں۔ فروا، ان کی پکار پہ وہ مڑی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کیا ہوتا اگر تم مجھے فریحہ کی حالت کے بارے میں بتا دیتی؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فروا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میری بھابھی میرا خاندان ہے، ان کے اچھے برے کی خبر بس مجھے ہونی چاہیے، ان کی خوشی اور غم سے بس میرا تعلق ہونا چاہیے۔ سلطان منزل کے لوگوں کی پہلے بھی ہم پہ بہت مہربانی ہے، مزید نہیں چاہتی میں۔ ان کے ہر لفظ میں تلخی تھی۔ لیکن فروا پھر بھی، حسینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بھابھی پلیز، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور خوش بھی۔ میرے بھائی کی نسل آنے والی ہے، کافی عرصے بعد ہمارے خاندان میں بھی کوئی خوشی آ رہی ہے، اسے سپوائل مت کریں۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ دفتن وہ چونکی۔ ہسپتال کے جس کمرے میں فریحہ تھی، ان کے ڈاکٹر ہاتھ سے دستانے اتارتی باہر آ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ فروا کو بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آنکھوں کی ساکت پتلیوں کے ساتھ ان کو اپنے قریب آتے دیکھتی رہیں۔ ڈاکٹر ان کے قریب آ کر رکی، ایک ہاتھ فروا کے برہنہ بازو پہ رکھا۔ بیٹی ہوئی ہے، انہوں نے فروا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فروا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ میری بھابھی؟ فروا نے بس 2 لفظ پوچھے۔ فروا دیکھو، وہ بہت ویک تھیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ عادت کے برخلاف لمبی تمہید باندھ رہی تھیں۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکیں۔ آئی ایم سوری فار یور لاس ہنی۔ فروا ٹھنڈے سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہوئی تھی۔ حسینہ نے آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ چھٹک دیے۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے چند قدم چلیں اور پھر بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ ایک پل کو جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ چند موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلے اور ماربل کے فرش پہ گر کر بے توقیر ہوئے۔ یہ یقیناً نگین کا منحوس سایہ تھا جو ان کی بھابھی کو کھا گیا، جو ان کے بھائی کو کھا گیا اور اب بہت جلد یہاں سے چند قدم دور اس کمرے میں پڑی بچی کو کھا جائے گا۔ حسینہ ان کے قریب بیٹھی کچھ کہہ رہی تھیں، کوئی تسلی، کوئی دلاسا۔ یکدم وہ تھیں۔ مجھے میرے خاندان کے اس آخری اضافے کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، چہرہ سپاٹ۔ اس چند منٹ کی بچی کو اٹھاتے ہوئے فروا کو ایسا لگا تھا جیسے یہ بہت بڑا بوجھ ہو، جیسے کسی نے ان پہ اپنی اولاد سے زیادہ بڑی ذمہ داری ڈال دی ہو۔ انہوں نے جھک کر بچی کا ماتھا چوما۔ فروا تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے مہرما۔ انہوں نے بچی کو نام دیا، ایک وثوق اکمان سے کہا گیا۔ اس نے جیسے اس کمزور نہیں بچی کے کانوں میں پژمردہ سنایا ہو۔ اب تم کیا کرو گی فروا؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنے والی ہو؟ ڈاکٹر زیبش پوچھ رہی تھی۔ حسینہ کسی سے کال پہ بات کرتی ہوئے باہر چلی گئی تھیں۔ میں اسے پالوں گی، یہ میری بیٹی ہے، میرا خاندان۔ وہ اب تک اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھو فروا، تم اس کی پھپھو ہو، تم اس کے لیے بہترین فیصلہ لے سکتی ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ جو بھی فیصلہ لو بہت پہلے سوچ سمجھ کر لینا۔ سلطان منزل میں تمہارے بھائی کی بیٹی کی کیا اوقات ہوگی؟ وہ کہہ رہی تھیں اور فروا اب کے سر اٹھا کے ان کو سن رہی تھی۔ اس بچی کو وہاں سے بس نفرت ہی ملے گی، اور اگر نفرت نہ ملی تو محرومیاں ملیں گی۔ سوچو فروا، کون قبول کرے گا اسے؟ کیا تم اسے نگین کے ہونے والے بچے اور سفیر جیسا لائف سٹائل دے سکو گی؟ میں دے سکتی ہوں، یہ میری بھتیجی ہے، اس گھر پہ میرا حق ہے، میں ان کی بہو ہوں۔ پہلی تو بات ہے کہ تم بہو ہو اور نگین بیٹی، اس کا بچہ ایک سلطان ہوگا اور تمہاری بھتیجی، کیا وہ ساری زندگی کسی کے ٹکڑوں پہ پلے گی؟ کیا ساری زندگی بھیکا کھائے گی؟ تم اسے ایک بہت گندی زندگی دینے جا رہی ہو۔ میں تم سے پھر کہوں گی سوچ لو۔ ویسے اگر میں نگین کی ڈاکٹر ہوتی تو کہہ دیتی یہ نگین کی بیٹی ہے، اس کے یہاں جڑوا بچے بھی ہیں۔ فروا سن سی اس کو سنے جا رہی تھی۔ یہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ زیبش نے خود کو ہی ٹوک دیا۔ ایک بار پھر سے فروا کا بازو تھپکا اور باہر نکل گئی۔ وہ بچی کو وہیں نرس کے چھوڑ کے باہر چلی آئی۔ ان کے دماغ کو ایک سراغ مل گیا تھا، اب بس اس پہ کام کرنا تھا۔ باہر حسینہ اسی طرح دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے اپنی تسبیح میں مشغول تھیں۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ باڈی کب تک مل جائے گی فروا؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، وہ تکان سے کہہ رہی تھیں۔ وہ باڈی کو غسل کے لیے لے گئے ہیں اور میری بھابھی کے پاس ان کی آخری غسل میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے گیلی آنکھوں سے حسینہ کا چہرہ دیکھا۔ اس رحم دل عورت کا دل فوراً پسیجا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو فروا؟ تم اس کے پاس جا سکتی ہو، خاندان کا کوئی ایک فرد جا سکتا ہے، تم اپنی بھابھی کے آخری وقت میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی، وہ آواز کے ساتھ رونے لگیں۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے ابا یاد آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گی تو اماں یاد آئیں گی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔
میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے میرا بھائی یاد آئے گا. میں اپنے خاندان کی لاشیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں بھابھی. میں ان کو نہیں دیکھ سکتی. ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب یہ ہسپتال کا انتظامیہ چاہے ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے، چاہے ان کے جسم سے آرگن نکال لے، میں کچھ نہیں کر سکوں گی. میں قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہے جا رہی تھیں. حسینہ ان کو دیکھ کر رونے لگیں. وہ ایسی تھیں، معصوم، ہمدرد. تم فکر مت کرو فروا، میں ہوں نا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، بلکہ میں جا رہی ہوں. تم میری بہنوں جیسی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. فکر مت کرو، میں جاتی ہوں. وہ ان کے جال میں پھنس چکی تھیں. فروا نے گیلی ممنون آنکھیں اٹھا کے ان کو دیکھا. میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی بھابھی. حسینہ نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کو تسلی دی تھی. فروا نے پاس کھڑی حبیبہ کو بلایا تھا. انہیں لے جاؤ. وہ ان کو لے جاتی جب ایک اور موٹی مسیح نرس وہاں گئی. حبیبہ نے اس کا راستہ سمجھایا اور حسینہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. وہ تب تک اس بینچ پہ بیٹھی رہیں جب تک حسینہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی. ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی تھیں، پورے کروفر، پورے شان کے ساتھ. یہ فروا کوئی مختلف عورت تھی. اسی وقت نگین کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آئیں. ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. نگین کا کیس ایک کریٹیکل کیس تھا. اس میں کامیابی کے بعد اتنی خوشی تو لازم تھی. مبارک کو، بیٹا ہوا ہے، صحت مند اور تندرست. ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو یوسف صاحب، یقیناً بہت خوش ہوں گے. فروا بغیر کچھ کہے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی. اپنی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں. بیٹا ہوا ہے، یہ الفاظ زیادہ اچھے نہیں ہیں. بیٹا ہوا ہے لیکن مرا ہوا. اس نے زہر اگلا. یہ الفاظ کتنی خوبصورت اور ان ایکسپیکٹڈ ہے نا. تم اپنے الفاظ بدلنے کا کیا لوگی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر زیبش جیسے اس راہداری میں کھڑے کھڑے پتھر کا مجسمہ بن گئی. فروا اس کے کان کے پاس مدھم آواز میں کہے جا رہی تھی. تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس ہسپتال میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. آج تمہاری سینئر ڈاکٹرز چھٹی پہ ہیں، اس لیے آج تمہیں 2 کیسز ملے ہیں. لیکن سوچو، جب وہ دونوں واپس آ جائیں گی تب کیا ہوگا؟ تم ایک بار پھر زیرو ہو جاؤ گی. ایک بار پھر اپنے کیبن میں بیٹھی کڑتی رہو گی. تمہیں یہاں آئی ہوئی 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن تمہیں یہاں بمشکل کوئی 50 کیس ملے ہوں گے. تم کب تک اپنے سینئر سے اس طرح دبتی رہو گی؟ کب تک تم زیرو رہو گی؟ آس پاس گزرتی نرسز، لوگ اور اوٹ میں کھڑی حبیبہ، وہ ان سب سے بے نیاز کہے جا رہی تھیں. ہر محل میں ایک راجہ گدھ اور ایک ملکہ گدھ ہوتی ہے. جس طرح اس محل میں ہے، راجہ گدھ اور ملکہ گدھ ہر جسم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کا سارا ماس نوچ لیتے ہیں، ایک ایک بوٹی کھا جاتے ہیں، اور آخر میں بچتا کیا ہے؟ چھیچڑے، سڑا ہوا گندا ماس. وہ تم جیسوں کو ملتا ہے. محکوم گدھ، وہ شروع سے ایسا ہی بچا ہوا سڑا ہوا گندا ماس کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ اسی طرح سڑی ہوئی گندے بدبودار ماس جیسی زندگی گزارتے ہیں. کیا تم ایسی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم محکوم گدھ رہو گی یا پھر ملکہ گدھ بننا چاہو گی؟ زیبش سانس رو کے اس کو سنتی رہی. فروا خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا. میرے سینئرز ہسپتال کا عملہ کیا آپ سنبھال لیں گی؟ وہ مان گئی تھی، بخدا وہ مان گئی تھی. لیکن گناہ سے پہلے ہر انسان خود کو ایک تسلی دیتا ہے، اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے. فروا مسکرائیں. کیا تمہیں پتہ ہے راجہ گدھ اور ملکہ گدھ کے اوپر کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو انہیں لاشیں فراہم کرتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو گدھوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا اور ایک انسان کو مار کے اس کی لاوارث لاش گدھوں کے آگے پھینک دیتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو گدھوں کا بھی حاکم ہوتا ہے، جو گدھوں سے بھی زیادہ چالاک، زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی میں پوچھ رہی تھی. زیبش بس اس کو دیکھتی رہی. اس کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی. وہ انسان ہوتا ہے زیبش، اور میں انسان ہوں، گدھوں سے زیادہ طاقتور، شریر اور ان سے زیادہ حاکم. اس ہسپتال کا انتظامیہ ہم جیسے انسانوں کی پھینکی ہوئی لاشوں پہ پلتا ہے. تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو دیکھ لوں گی. تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا ضمیر اسے آواز دے رہا تھا. چپ رہنے کو کہہ رہا تھا، یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن زیبش کے قدم جم چکے تھے. حرص سے، حسد سے اس کے اندر کا شر غالب آ چکا تھا. جب محکوم گدھ نے ملکہ بننے کا فیصلہ کر ہی لیا تو اسے اپنا محل بھی تو چاہیے ہوگا نا. فروا ذرا پیچھے کو ہوئی، دونوں ہاتھ کھول کر بازو پھیلا لیے. اس محل سے بہت بڑا، زیادہ پرتش. ملکہ کو اب آوارہ گدھوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا. اسی وقت انہوں نے راہداری میں حسینہ کو آتے دیکھا. پورے جوڑے والی نفیس سی عورت ان کے پاس آ کر رکی. ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، پرخلوص سی فکر مندی تھی. ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ کیا نگین ٹھیک ہے؟ کیا اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی. ڈاکٹر نے ایک نظر فروا کو دیکھا، پھر ٹھنڈی آنکھوں سے حسینہ کو دیکھا. ہم بچے کو نہیں بچا سکے، وی آر سوری. ان کے لہجے میں نہ پروفیشنلزم تھا نہ انسانیت. اس کی آواز ایک ماس نوچنے والی گدھ کی آواز تھی. حسینہ بے یقینی سے پیچھے ہٹیں. ان کی آنکھیں پتھرا گئیں. بات بچے کی نہیں تھی، بات نگین کی بھی نہیں تھی، بات وہاج کی تھی. وہ وہاج جس نے صرف اس بچے کی خاطر اپنا تعلق نگین کے ساتھ درست رکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے نگین کے جسم پہ مارے نشانوں سے کون ناواقف تھا. ڈاکٹر کسی طرح ان کو سہارا دیتی اپنے کیبن میں لے گئیں. پیچھے فروا کو کام مکمل کرنے کا اشارہ کیا. فروا اندر گئیں.
نگین نیم غنودگی میں تھی۔ کورٹ میں پڑا بچہ خاموش تھا، اس کے پاس بس ایک نرس تھی حبیبہ۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کارٹ میں پڑے بچے کے قریب آئیں، پھر جھک کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ ساتھ والے کمرے میں پڑی بچی سے زیادہ صحت مند تھا، پورے ماہ کا تندرست بچہ۔ تم اس دنیا میں آ گئے لیکن غلط وقت تھا، فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھے تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس تم سے تمہارا بخت چاہیے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سن رہا ہو۔ پاس کھڑی حبیبہ کو اس سے خوف آیا۔ تم اگر آ گئے تو تم وہاج کے گھر نہیں رہو گے، یوسف سلطان تمہیں سلطان منزل لے آئے گا، اور پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ ایک دو لمحہ رکیں۔ مہرماں دب جائے گی، چھپ جائے گی، جس طرح میں نگین کی موجودگی میں دبتی رہتی ہوں، چھپتی رہتی ہوں۔ ہماری دوستی میں وہ ہمیشہ غالب رہی، حالانکہ میں زیادہ خوبصورت تھی۔ دیکھو مجھے، میں نگین سے زیادہ خوبصورت ہوں نا؟ اس نے حبیبہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چند لمحہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نظر موڑ کے ذرا فاصلے پہ لیٹی عورت کو دیکھا۔ یقیناً فروا زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بے حیائی حسن کھا جاتی ہے، بے باکی حسن کو بے کشش کر دیتی ہے، جس طرح اس وقت فروا کے حسن کو 2 ٹکے کا کر دیا تھا۔ لیکن وہ اس عورت سے زیادہ خوفزدہ تھی، سو اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم آ جاؤ گے تو مہر ماں کا بخت کھا جاؤ گے، اس کی موجودگی کھا جاؤ گے، اس کی کشش کھا جاؤ گے۔ تم آسیب ہو، اپنی ماں کی طرح میں تمہیں اپنی بچی کا بخت کھانے نہیں دوں گی۔ تمہیں اپنی ماں کی گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تمہاری ماں نے میرے بھائی سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا۔ اسے میرے سے جڑے ہر شخص سے نفرت تھی۔ وہ کہتی ہے سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں، کیا ہو کہ ایک ایسا ہی سانپ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں؟ اس نے ایک نظر نگین کو دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تم سے کوئی نفرت ہے، لیکن جس طرح والدین کے ترکے پہ بچوں کا حق ہوتا ہے، اسی طرح والدین کا بویا ہوا کانٹا بچوں کا فرض ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کا بویا کاٹو گے، میں تمہیں غرق کر دوں گی۔ میں وقت کی خدا ہوں، میں تمہارا بخت در بدری لکھوں گی، میں تمہارے بخت میں تڑپ لکھوں گی، سسک کر مرنا لکھوں گی۔ تم شہنشاہ ہو کر غلاموں جیسی زندگی گزارو گے۔ اس نے ٹھنڈی سخت آواز میں کہتے ہوئے اس بچے کو حبیبہ کو تھمایا۔ جہنم رسید کر دو اسے۔ بی بی میں اس کا کیا کروں گی؟ دیکھیں یہ کیسا اچھا بچہ ہے، اس کو کسی یتیم خانے میں دے دیں۔ فروا اس کے سنے بغیر کمرے میں موجود ڈسٹ بن کی طرف گئیں اور اس کے اوپر چڑھا ہوا سیاہ شاپر اتارا، بچے کو جپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا اور شاپر میں ڈال دیا۔ کچرے کے ڈھیر پہ پھینکاؤ، جاؤ۔ اس نے ایسی صفاقی سے کہا کہ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ فوراً سر ہلاتی شاپر اٹھائے باہر نکل آئی۔ یہاں سے چند قدم دور ڈاکٹر زیبش کے کمرے میں بیٹھی حسینہ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس چپ گم سم بیٹھی تھی۔ یوسف سلطان، معراج، شمس اور وہاج کو کرفیو کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ کے لیے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک بیچاری بچے کو لا کر خود مر گئیں۔ ڈاکٹر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ ایک تو آپ دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں نا، ورنہ فریحہ کا بچہ نگین صاحبہ اڈاپٹ ہی کر لیتی۔ حسینہ نے جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ اسی وقت فروا بھی اندر داخل ہوئی۔ معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن سوچیں وہ بچی اب یتیم ہے اور اس کی پریگننسی کے بعد نگین کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں ان کے سسرال پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ کوئی اثر نہیں پڑے گا، فروا کہتی ہوئی آگے آئیں۔ حسینہ نے ان کو امید سے دیکھا۔ وہ طلاق جھیل چکی تھیں، عورت کی مجبوری جانتی تھیں۔ وہاج کھڑے کھڑے نگین کو طلاق دے دے گا اور قصہ ختم۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی فلم کی کہانی ہو۔ حسینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا دل دبا دیا ہو۔ ایسے تو نہ کہو فروا، اس میں بھلا نگین کا کیا قصور؟ اس کا تب کیا قصور ہوتا تھا جب وہ اسے پاگلوں کی طرح مارتا تھا؟ اس کا تب کیا قصور تھا جب اس کے جسم پہ نیلے نشان بن جاتے تھے؟ وہاج ایک کمینہ انسان ہے، اس نے نگین کو صرف اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور جب یہ قصہ رہا ہی نہیں تو وہ اسے طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اگر نگین مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتی ہوتی تو میں اپنی مہر ماں کو اس کی جھولی میں ڈال دیتی، کم از کم اس کی شادی تو بچ جاتی نا۔ آپ طلاق کا دکھ تو جانتی ہیں بھابھی۔ نگین ایک بار پھر بے آسرا ہو جائے گی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتی، کاش۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کا دکھ سمو لیا۔ وہ اچھی اداکارہ تھی۔ تم اب بھی اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو فروا۔ یکدم حسینہ معراج کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ فروا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ نگین کا گھر بچا لو فروا پلیز، طلاق بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑا دھبا ہے۔ نگین میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہے، میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں بھابھی؟ حسینہ اپنی جگہ سے اٹھیں، فروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم وہ بچی نگین کو دے دو، فروا نے ہاتھ چھوڑانے چاہے۔ وہ میرے خاندان کی بچی کو کبھی قبول نہیں کرے گی بھابھی، اس کا ایک حل ہے، پیچھے سے ڈاکٹر زیبش نے پکارا۔ اگر آپ میرے ساتھ موجود سٹاف کا منہ بند کروا دیں تو میں نگین اور ان کے شوہر سے یہی کہوں گی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور آپ سب کو فریحہ کی موت کی وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہسپتال کی رپورٹس بدلوانا کوئی مشکل بات تو نہیں۔ حسینہ نے ایک التجا سے فروا کو دیکھا۔ فروا نے گیلی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شیطان نے ان سے گناہ کروا لیا تھا، اور اس طرح کہ وہ شیطان کو بھی الزام نہ دے سکے۔ کاش ابلیس کو سزا کے طور پہ ٹھوکر نہ ملتی، کاش اسے عرش پہ زندہ جلا دیا گیا ہوتا۔
یہاں سے ذرا سا فاصلہ طے کر کے ہسپتال کی پچھلی طرف رکھے کچرے کے بڑے بڑے ڈرمز کی طرف جاؤ تو حبیبہ اس روتے بلکتے بچے کو شاپر سے نکال رہی تھی۔ وہ بچہ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا کہ ایک پل کو حبیبہ ٹھہر سی گئی۔ اس نے آج تک کسی نوزائیدہ بچے کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتی تھی یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو یہیں کچرے میں پھینک کر چلے جانا چاہتی تھی، جب ایک آواز پہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی۔ اے کیا کر رہی ہو؟ یہ پکار جانی پہچانی تھی۔ یہ کوئی باوقار دبنگ سی عورت تھی۔ سیاہ آنکھوں میں چبھن لیے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ بچے نے شاید اپنا مسیحا پہچان لیا تھا۔ وہ تیز آواز میں رونے لگا۔ کچھ نہیں بی بی، کوڑا پھینکنے آئی ہوں۔ وہ جلد سے جلد اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کوڑا اتنی آوازیں کب سے کرنے لگا؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی اور اب حبیبہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دفتن حبیبہ نے پینترا بدلا۔ بی بی اس کے قریب نہ جانا، یہ شیطان کا بچہ، اس کی ماں خود اس کو پھینکنا چاہتی ہے۔ اس نے لہجے میں پوری ساریت پیدا کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم بی بی، اس کا سر الٹا ہے، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ، وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، نرا شیطان ہے بی بی، نرا شیطانہ سیب ہے۔ یہ روتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابلیس ہنس رہا ہو۔ میں تو ثواب کا کام کر رہی ہوں، اس جیسے شیطان کو زندہ درگور کر دوں گی۔ آپ جاؤ بی بی، خدا کے لیے۔ وہ آنکھیں بڑی کر کے، آواز ہلکی کر کے بڑی ہی کوئی پراسرار سی بات بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے ابرو اچکا کے اس کو دیکھا۔ اچھا، سر الٹا، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے فوراً زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شیطان کا بچہ، ساؤنڈ انٹرسٹنگ۔ یہ شیطان ہے تو پھر میں وکیل ہوں، اس جیسے 1000 شیطان اگل اور نگل چکی ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس شیطان کو۔ اس نے جھک کر شاپر سے اس بچے کو نکالا۔ یکدم وہ روتا بلکتا بچہ خاموش ہو گیا۔ نفیسہ ٹھہر گئی، بالکل ساکت۔ اس بچے نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر نفیسہ کو دیکھا اور اسے اب لگا تھا کہ وہ ان آنکھوں کو دیکھے بغیر مر جائے گی۔ نفیسہ نے اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے پیر دیکھے، وہ سلامت تھا، صحت مند تندرست بچہ۔ حبیبہ اب تک اس کے چپ ہو جانے کے شوق میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ رو نہیں رہا تھا، اس نے پیدا ہونے کے اگلے ہی گھنٹے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی۔ یہ تمہیں شیطان کا بچہ لگتا ہے؟ نفیسہ غرائی تھی۔ ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ اور اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرو۔ خدا جانے کس تکلیف میں ہوگی وہ عورت۔ تم لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو، کسی کا بچہ کسی سے الگ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بلند آواز میں سختی سے کہہ رہی تھی۔ خدا کی قسم لے لو بی بی، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں، اس کے خاندان والوں نے خود اس کو یہیں پھینکنے کو بولا ہے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ آپ خود سوچو یہ اسپتال کتنا بڑا ہے، یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کی انتظامیہ، کیا مجھ جیسی نرس ان سب کو ڈوز دے سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کو لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ورنہ یہ عورت اس کو مار دے گی۔ نفیسہ کو اس کی بات میں وزن معلوم ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر یکدم رکی۔ بچہ نیلا پڑ رہا تھا، اور شاید اس گندے شاپر کی وجہ سے، شاید اتنا رونے کی وجہ سے۔ اسے اسپتال سے لے کر جانا ہوگا، لیکن کم از کم اس ہسپتال نہیں۔ جلدی جلدی مجھے اپنا نمبر لکھواؤ اور اپنا ایڈریس، میں ابھی اس بچے کو اسپتال لے جاؤں گی، لیکن میں تم سے ملنے آؤں گی کچھ دن بعد۔ وہ بچے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی، دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ اس بچے کا وجود نہیں تھا جو نیلا پڑ رہا تھا، یہ نفیسہ کا وجود بھی تھا جو سبز پڑ رہا تھا۔ اس عورت نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوایا۔ نفیسہ مشکوک ہوئی۔ اے یہ تو تمہارے ماموں کا نمبر ہے نا؟ نہیں جی، خدا کی قسم یہ میرے پچھلے پڑوسیوں کا نمبر ہے۔ وہ بے دہانی میں کیا بول گئی، اسے اب اندازہ ہوا۔ نفیسہ اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اپنی شیرنی جیسی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نفیسہ حیات ہوں، میں دنیا کو ڈوز دیتی ہوں، دنیا مجھے ڈوز نہیں دے سکتی۔ وکیلوں سے بڑا فراڈ یا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، تم میرے ساتھ فراڈ کرو گی؟ نہ ان کا لہجہ بلند تھا نہ سخت، پھر بھی حبیبہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بچے کی دل کی دھڑکن اب رک رک کے چل رہی تھی، لیکن وہ چل رہی تھی۔ وہ کچرے کی نظر نہیں ہوا تھا، اس نے خود کو بچا لیا تھا۔ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑا تھا، اور دور ہاسپٹل کے کمرے میں موجود فروا کو لگا تھا کہ اس نے درخت اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس بات سے بے خبر کہ وہ درخت اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی زمین پہ جا لگا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جو آپ نہیں چھین سکتے۔ نفیسہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کو عمر حیات کا نام دے دیا تھا۔ کئی سالوں بعد اس چھوٹے ڈربے نما فلیٹ میں واپس آؤ تو عمر حیات اور معراج سلطان سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ معراج کو لگا تھا کہ جیسے ان کا دل رک گیا ہو۔ وہ فروا نام سے واقف تھا، وہ نگین نام سے واقف تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کے اس قدر بے وقوفانہ حرکت سے واقف نہیں تھے۔ حبیبہ گیلی آنکھیں اور روندے ہوئے لہجے میں کہے جا رہی تھی، اس دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرا لائسنس کینسل ہو گیا۔ یہ سب اس نفیسہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو انسان اپنے کام کے ساتھ وفادار نہ ہو اسے اس کام کے کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دن کے بعد نفیسہ 2 بار مجھ سے ملنے آئی، مجھ سے فروا کا پتہ پوچھا، میں جتنا جانتی تھی بتا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر معراج کو دیکھا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، اپنا موبائل نکال کر فروا کی ایک تصویر اس کے آگے کی۔ کیا یہ وہ عورت ہے جس نے تم سے بچے کو پھینکنے کو کہا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں گیلی ہوتی جا رہی تھیں۔ حبیبہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گردن کو اس بات میں ہلایا۔ معراج کے دل میں پھندا سا لگا تھا اب کہ ان کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ انہوں نے دوسری تصویر اس کے آگے کی، یہ نگین تھی۔ کیا وہ بچہ اس عورت کا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ کاش منا کہہ دے، یہ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے، اس نے روتی ہوئی اقرار کیا تھا۔
میں سب کچھ بھول سکتی ہوں لیکن ان عورتوں کو نہیں، یہ وہی ہے۔ معراج کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان کا موبائل ہاتھ سے نیچے گرا۔ وہ متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ عمر کی آنکھیں اپنی جانب اس لیے کھینچتی تھیں کیونکہ وہ ان کی اپنی آنکھیں تھیں۔ اس پہ اس لیے پیار آتا تھا کیونکہ وہ ان کا خون تھا۔ عمر موبائل اٹھائے ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ سیڑھیوں کی پھسلن، میل زدہ گریل، گھٹتا ہوا سانس، کچھ بھی اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا یہ کہ ان کا بھانجا اتنا عرصہ ایک الگ پہچان کے ساتھ کسی معمولی محلے میں رہتا رہا ہے۔ باہر سڑک پہ آ کر وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ آنکھوں سے بے نام آنسو نکل رہے تھے۔ وہ عمر کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں جج صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں؟ وہ ان کے پاس جو کا فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کچھ بتائیں، آپ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عورت کون ہے؟ ان کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے عمر، تم عمر حیات نہیں ہو، تم عمر وہاج ہو۔ یہ تمہاری ماں ہے اور میری بہن، تم میرے بھانجے ہو، تم میرا خون ہو۔ وہ آنکھیں جھکائے ہلکی آواز میں کہے جا رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ عمر چپ گم سم سا ان کو دیکھے گیا۔ اگر وہ اس عورت کا بیٹا تھا تو ایک ملکہ گدھ اس کی دشمن تھی، وہ جس نے اس کے پیدا ہونے کے پہلے گھنٹے میں اسے کچرے پہ پھینکوا دیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ تو اپنی ماں باپ سے مل کر ان کو الزام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کہانی میں تو عمر سے زیادہ بڑے وکٹمز تھے۔ معراج رو رہے تھے، عمر خاموش تھا۔ زیادہ بڑا دکھ کس کا تھا؟ قبرستان میں گیلی مٹی کی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ عمر نے آنکھیں کھولی تو منظر بدل گئے۔ میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے بائے۔ اس نے جیسے اگلی بار آنے کی یقین دہانی کروائی۔ دور کہیں سے فجر کی آذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس ملگجے سے اندھیرے میں یہاں سے دور جاتا گیا۔ فجر کی اذان سلطان منزل میں بھی گونج رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر دائیں طرف مڑ کر اگر حسینہ معراج کے کمرے میں جاؤ تو وہ اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے بیٹھی تھی۔ مہر ماں ان کی گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ کل رات سفیر نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ شاید ان دونوں کے درمیان کوئی بحث بھی ہوئی تھی اور اس بحث میں سفیر کو غصہ بھی آیا تھا، جس کا نشان مہر کے چہرے پہ سب تھا۔ اس نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے گال کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ غصے میں تھے، پریشان تھے، بس اسی لیے اس کا لہجہ دفاعی تھا۔ غصہ، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیفیت بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والے شوہر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اگر پارٹنر کو غصہ ہے تو قابو کرنا سیکھے، پریشانی ہے تو حل نکالے، ڈپریشن ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اگر پہلی بار کا غصہ بیوی پہ نکلے گا تو وہ ہر بار اپنا غصہ بیوی پہ ہی نکالے گا۔ اگر اپنی پریشانی میں شوہر کو کھری کھری سنا دی اور اس نے مروتاً یا محبتاً سن لی تو بیوی ہر بار یہی کرے گی۔ پہلی گالی، پہلے تھپڑ، پہلی بدتمیزی پہ بولنا ہوتا ہے، باؤنڈری بنانی ہوتی ہے، ورنہ تعلقات بوجھ بن جاتے ہیں اور کوئی بھی انسان کسی بھی بوجھ کو زیادہ وقت اٹھا نہیں سکتا۔ ان کا لہجہ نرم تھا، پرخلوص۔ اور کیسی بنائی جائے باؤنڈری؟ کیا شوہر سے لڑنے لگ جاؤ یا بیوی کو گھر سے نکال دو یا پھر طلاق لے لو؟ یہ زندگی ہے ماما، اس میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا تھا۔ کس نے کہا لڑنے لگو؟ کس نے کہا بیوی کو گھر سے نکال دو؟ ان سے بات کرو، ان کو بتاؤ کہ آپ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ آپ ایک آزاد انسان ہیں، نہ آپ پٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، نہ آپ گالیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کو اپنا رویہ آپ کے ساتھ درست رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کو کھو دیں گے۔ جو کھونے سے ڈرتا ہوگا یا جس کو پرواہ ہوگی وہ رویہ بدلے گا، اور جسے نہ پرواہ ہوگی نہ آپ کا کوئی خیال وہ ویسا ہی رہے گا۔ ایسے تعلق میں پھر کچھ وقت کی دوری ضروری ہوتی ہے تاکہ اگلے فریق کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی کتنی اہمیت ہے۔ سمجھوتے اور بے عزتی میں فرق ہوتا ہے بچے، اور اگر اسے اندازہ نہ ہو، وہ مڑ کر واپس آیا ہی نہیں تو؟ اس کے لہجے میں ہزار وسوسے تھے۔ پھر یہ آپ کا بخت ہے، پھر یا تو خود کو بے عزت کر کے اس تعلق میں دوبارہ پٹنے اور گالیاں کھانے کے لیے چلے جائیں، یا پھر اپنی عزت کرتی ہوئے اس تعلق سے نکل جائیں۔ دنیا میں روز ہزاروں دوستیاں ٹوٹتی ہیں، لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں، ایک آپ بھی صحیح، لیکن کم از کم آپ بے توقیر نہیں ہوں گے۔ مہر بدھ سی گئی۔ وہ چاہے میرے ساتھ جیسا رویہ رکھے، چاہے مجھے مارے ذلیل کرے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کافی دیر بعد ہلکی آواز میں بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ چند ثانیے کے لیے حسینہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز مستحکم تھی۔ یہ پھر محبت نہیں ہے۔ مہر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ لالچ ہے، ہرس ہے، تو محبت میں لالچی ہو گئی ہو۔ محبت میں لالچی انسان ایک بدنسل کتے کی طرح ہوتا ہے، جس کو جتنا کھلاؤ وہ اتنا ہی بھوکا رہتا ہے۔ مہر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ حسینہ کہہ رہی تھیں، معراج کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی۔ اپنے دل کا ایندھن جلانے کے لیے وقار قائم رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایندھن کا کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ مہر، میرا بچہ، تم خود سے محبت کرو۔ جب خود سے محبت کرنے لگو گی تو ایسے ہزار سفیر خود پہ قربان کر دو گی۔ ہر وقت، ہر دور، ہر زمانے میں انسان کو خود سے زیادہ اہم کوئی نہیں لگنا چاہیے۔
وہ بول کر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھیں۔ فجر کی اذان بیت چکی تھی، اب صلاح کا وقت تھا۔